السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ چلتے ہیں ہمارے ناول کی جانب، میری زندگی۔ رات کو وہ دونوں ڈنر کرنے کے بعد روم میں آئے تو حریم کی طبیعت خراب سی ہو رہی تھی۔ اسے چھینکوں پر چھینکیں آ رہی تھی۔ اس نے شام میں 2 عدد آئس کریمز کھائی تھی، شاید یہ اسی کا نتیجہ تھا۔ شاہ نے اسے گھور کر دیکھا جس کا ناک اب سرخ ہو چکا تھا۔ منع کیا تھا نا؟ نہیں بنو بچی، اب حالت دیکھ رہی ہو اپنی؟ ارسلان شاہ نے دروازہ بند کرتے الیکٹرک ہیٹر آن کرتے غصے سے اسے دیکھ کر کہا تو اس نے منہ بنایا۔ شاہ اچھو، اب ہیٹر تو بند کریں پلیز، گرمی ہو رہی ہے مجھے، اس نے کوفت سے کہا کیونکہ اب موسم بدل رہا تھا۔ خاموشی سے آ کر ادھر بیٹھو، 10-15 منٹ گرمائش ملے گی تو طبیعت بہتر ہوگی، شاہ نے رعب سے کہا تو حریم نے ہونٹ باہر نکال کے اسے دیکھا تھا۔ حریم شاہ، ابھی میں رومانس کے موڈ میں آ گیا نا تو تمہارے لیے بڑا مسئلہ ہو جائے گا، اس لیے ان پنکھڑیوں کو بند ہی رکھو اور آؤ یہاں بیٹھو، شاہ نے بمشکل نظریں اس کی ہونٹوں سے ہٹائی اور سنجیدگی سے کہا۔ حریم اس کی بے باکی پر گھبرا کر ہونٹ بھیج گئی تھی۔ مگر شاہ، مجھے ہیٹر سے الرجی ہے، بچپن سے ہی مجھے سانس نہیں آتا۔ ہیٹر کے قریب بیٹھو تو، اس نے سنجیدگی سے کہا تو شاہ نے فکر مندی سے اسے دیکھا، پھر فوراً سے ہیٹر بند کر کے اس کا ہاتھ تھام کر اسے بیڈ تک لایا تھا۔ کمبل سے تو الرجی نہیں ہے نا، اس لیے اب یہاں بیٹھو خود کو اچھے سے ڈھانپ کر، شاہ نے کمبل اس کے گرد لپیٹ کر کہا تو اس نے مسکرا کر سر اس بات میں ہلایا۔ یہ مت سمجھنا گل آویز کہ تمہاری حالت کی خاطر آج تمہیں چھوڑ دوں گا، آج تو راہ فرار کا کوئی چانس نہیں ہے، اس لیے جلد از جلد خود کو کچھ بہتر کنڈیشن میں لاؤ تاکہ جب تم میری غربت میں ہو تو تمہیں کوئی اور درد نہ ستائے۔ ارسلان شاہ نے محبت سے اس کے بال سمیٹ کر کہا تو حریم شرم سے نظریں نیچے جھکا گئی تھی۔ شاہ اسے دیکھ کر مسکرایا اور اس کی پیشانی پر پیار کرتا واش روم چلا گیا۔ 20 منٹ بعد وہ شاور لے کر فریش سا صرف وائٹ ٹراؤزر میں واش روم سے باہر آیا۔ اس نے ایک نظر حریم کو دیکھا جو اب قدرے بہتر لگ رہی تھی، ہاں اس کی آنکھیں اداس سی لگ رہی تھی جو ارسلان شاہ کو ٹھٹکا گئی۔ وہ مضبوط قدم اٹھاتا بیڈ پر آیا، اس نے لیمپ آف کیا اور اپنی جانب آ کر بیڈ کراؤن سے ٹیک لگا کر بیٹھا۔ حریم اس کی جانب سے کروٹ لیتی تھی، شاہ نے آہستہ سے بازو اس کی کمر میں ڈالا اور اسے قریب کھینچ کر سینے سے لگایا۔ کیا ہوا میری کلی، مرجھا کیوں گئی؟ شاہ نے محبت سے اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتے کہا تھا۔ وہ اب شاہ کے سینے پر سر رکھ کے لیٹی تھی جبکہ شاہ نے اسے بازو کو حصار میں لے رکھا تھا۔ شاہ، مجھے اپنی فیملی کی یاد آ رہی ہے، میرا دل بند ہو رہا ہے ماما کو یاد کر کے، شاہ میں مر جاؤں گی، کوئی مجھ سے بات نہیں کرنا چاہتا، سب مجھے بھول گئے ہیں شاہ، آپ نے کہا تھا کہ سگے رشتے کبھی ختم نہیں ہوتے، وہ سب وقتی طور پر مجھ سے ناراض ہوں گے لیکن پھر مان جائیں گے، مگر دیکھیے وہ سب تو مجھے بھول گئے شاہ، لیکن میں ماما بابا عقیدت لالا سب کو بہت یاد کر رہی ہوں، میں نے اپنا رشتہ بنا لیا ہے آپ سے اور آج شاید آپ اس رشتے کو مکمل کر لیں، لیکن میں یہ سوچ کر تڑپ رہی ہوں کہ میں کتنی خود غرض تھی شاہ، میں نے محبت کی خاطر کسی کا احساس نہیں کیا، بابا لالا کسی کی عزت کی پرواہ نہیں کی، ماما پر کتنے لوگ باتیں کر رہے ہوں گے کہ انہوں نے تربیت نہیں کی، میری وجہ سے عقیدت کی شادی حسن سے کر دی گئی ہے، بہت بری ہوں میں شاہ، بہت زیادہ بری ہوں۔ حریم نے روتے ہوئے شاہ کا گریبان سختی سے جکڑ کر اپنے دل کا غبار نکالا۔ شاہ کو ان لوگوں کے ذکر اور پر غصہ آیا تھا مگر وہ حریم کی حالت بھی سمجھ سکتا تھا، بے شک اس نے ارسلان شاہ کی خاطر بہت بڑی قربانی دی تھی، جو بھی تھا وہ تھی تو ایک نازک سی لڑکی ہی جو اب مزید اپنے ماں باپ کی دوری برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں پل میں ویرانی اتری تھی، اس کے دل کی دھڑکنیں شاہ کو اپنے دل پر محسوس ہوئی تھی۔ حریم میری جان، رونا بند کرو، پہلے طبیعت ٹھیک نہیں ہے تمہاری، انشاءاللہ بہت جلد میں سب ٹھیک کر دوں گا، میری زندگی اتنا یقین کیا ہے اپنے شاہ پر تو تھوڑا اور کر لو، بہت جلد تمہیں بلواؤں گا تمہاری فیملی سے، بہت جلد تمہیں ملواؤں گا تمہاری فیملی سے، اب بس اور نہیں رونا، شاہ اس کے آنسو صاف کرتا محبت سے اسے سمجھاتا ہوا بولا۔
حریم نے دکھ سے سسکی لی، پھر شاہ نے سینے پر سر رکھتے وہ آنکھیں موند گئی۔ شاہ آپ کے ماما بابا کی ڈیتھ کیسے ہوئی تھی؟ آپ کو یاد نہیں آتی ان کی؟ حریم کو احساس ہوا کہ وہ کیسے اتنے عرصے سے اپنی ماں باپ کے بنا رہ رہا ہے، یہاں تک کہ شاہ نے کبھی ذکر تک نہیں کیا تھا۔ ایکسیڈنٹ میں ہوئی تھی دونوں کی ڈیتھ، اور مجھے اس بارے میں کوئی بات نہیں کرنی حریم۔ ارسلان شاہ کرب سے بولا تھا۔ اس کی آنکھوں کے پردے پر اپنی ماں کا مظلوم چہرہ لہرایا تو اس نے اپنا دل بند ہوتا معلوم ہوا۔ لیکن میں نے کہا نا، بکواس بند کرو اپنی، تم میری پرسنل لائف میں نہ گھسو تو بہتر ہے۔ شاہ بلند آواز میں دہاڑا تو وہ سہم کر اس سے دور ہوئی تھی۔ اس کی آنکھوں سے 2 آنسو ٹوٹ کر بیڈ شیٹ میں جذب ہوئے۔ شاہ نے خود کو کنٹرول کیا اور اسے دیکھا تو اب خوفزدہ لگ رہی تھی، وہ پہلے ہی اداس تھی، اب شاہ کے سخت لہجے پر مزید ڈر گئی تھی۔ شاہ نے اس کا بازو تھام کر اسے تکیے پر لٹایا۔ شاہ کا دل اب مزید رکنے کا قائل نہیں تھا، وہ اسے خود میں سمیٹ کر اس کے وجود میں کھو کر اپنے غم دھونا چاہتا تھا۔ شاہ نے نرمی سے لب اس کی گردن پر رکھے، جبکہ حریم نے بھی محبت سے دونوں بازو اس کی گردن میں ڈال دیے۔ وہ سمجھ سکتی تھی شاہ کی کنڈیشن، اس کے والدین بے شک دور تھے، مگر اسے تسلی تھی کہ وہ زندہ ہے۔ مگر شاہ کے پاس تو یہ احساس بھی نہیں تھا۔ حریم نے بھی محبت سے ہونٹ اس کے گردن پر رکھے تھے تو شاہ غم کے باوجود مسکرا دیا۔ وہ پیش قدمی کر رہی تھی تو صرف شاہ کی وجہ سے۔ شاہ جانتا تھا وہ اسے تکلیف نہیں دے سکتی۔ آئی ایم سوری میرا دل، شاہ نے اس کے کان کے قریب سرگوشی کی۔ وہ کچھ دیر پہلے والی دہاڑ کی معافی مانگ رہا تھا۔ اٹس اوکے میری جان۔ حریم نے بھی اسی کے انداز میں سرگوشی کی اور وہ مسکرا دی۔ شاہ نے اس قدر نرمی اور محبت سے دونوں روح کو ملایا کہ حریم پرسکون ہوتی خود کو شاہ کے سپرد کرتی آنکھیں موند گئی۔ رات کے آخری پہر حریم کا وجود جب تھکاوٹ سے چور ہو گیا تب جا کر شاہ ایک طرف لیٹا۔ آپ صبح نہیں جائیں گے شاہ، پرامس کریں۔ وہ نیم غنودگی میں جاتی آخری الفاظ یہی بولی تھی۔ شاہ نے محبت سے اس کی پیشانی پر پیار کیا۔ اگر جانا ضروری نہیں ہوتا تو کبھی اپنے دل کو یوں چھوڑ کر نہیں جاتا۔ مجبوری ہے، جانا پڑے گا، مگر بہت جلد واپس آؤں گا اپنی زندگی کے پاس۔ شاہ نے اس پر کمبل ڈالتے سرگوشی میں کہا اور خود بھی اپنے پی اے کو کچھ خاص پیغامات بھیج کر اسے حصار میں لیتا آنکھیں موند گیا۔ صبح اسے جلدی نکلنا تھا، اس لیے وہ کچھ دیر نیند لینا چاہتا تھا۔ صبح کے 6:30 بجے میر ارسلان کا الارم بجا تو وہ جھٹکے سے اٹھا۔ اس نے الارم کلاک کا بٹن دبایا تو الارم بند ہو گیا۔ اس نے ایک محبت بھری نظر اپنے پہلو میں لیٹی حریم پر ڈالی جو نہایت گہری نیند میں سوئی تھی۔ میرا دل، اس میں محبت سے کہا اور بیڈ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ ابھی بھی صرف وائٹ ٹراؤزر میں ہی ملبوس تھا۔ ارسلان شاہ نے سنجیدگی سے ڈارک بلو شلوار قمیص الماری سے نکالی اور واش روم کی جانب بڑھا۔ 15 منٹ بعد وہ کڑکتے بلو ڈریس میں ملبوس فریش سا باہر آیا تھا۔ اس نے ڈریسنگ کے سامنے کھڑے ہو کر بال بنائے، پھر خود پر ڈھیر سارا پرفیوم چھڑکا تھا۔ آخر میں آف وائٹ شال کندھوں پر پھیلا کر وہ مکمل تیار ہوتا بیڈ کی جانب بڑھا۔ اس کا سوٹ کیس آلریڈی تیار ہو کر گاڑی میں پہنچ چکا تھا۔ وہ بیڈ کے قریب آیا اور اس نے نرمی سے جھک کر حریم کی پیشانی پر پیار کیا تھا۔ آج اس کا وجود بہت سرشار تھا کیونکہ وہ اپنی محبت کو مکمل طور پر حاصل کر چکا تھا۔ اس کی غربت میں جو سکون ارسلان شاہ کو ملا تھا اس کا کوئی نیم و بدل نہیں تھا۔ زندگی، اس نے حریم کا گال تھپتھپاتے محبت سے پکارا۔ وہ ایک دفعہ اس سے مل کر ضرور جانا چاہتا تھا۔ حریم نے سرخ آنکھیں تھوڑی سی کھول کر اسے دیکھا۔ اس نے آئی برو اچکا کر جگانے کی وجہ پوچھنا چاہی تھی۔ میں نکل رہا ہوں اسلام آباد کے لیے، شاہ نے سنجیدگی سے کہا تو وہ فوراً سے اٹھ بیٹھی تھی، یہاں تک کہ وہ یہ بھی فراموش کیے گئی کہ ابھی اس کی حالت شاہ کے سامنے آنے لائق نہیں تھی۔ شاہ نے مسکراہٹ دبا کر اس کا ہوش اڑاتا سراپا دیکھا تو وہ فوراً کمبل اپنے گرد لپیٹ گئی تھی، جبکہ چہرہ شرم سے دہک اٹھا تھا۔ یہ منظر اس قدر خوبصورت تھا کہ شاہ بے ساختہ پھر جھکا اور اس کے گال پر پیار کرتا پیچھے ہوا تھا۔ اتنی جلدی جانا تھا تو آئے ہی کیوں تھے؟ جائے، مجھے بھی نہیں بولنا آپ سے، حریم نے ناراضگی سے کہا تو شاہ نے اس کے قریب بیٹھ کر اسے خود میں بھینچ لیا تھا۔ نہ آتا تو یہ سب کیسے ہوتا؟ اپنی جان کے قریب کیسے ملتا مجھے؟ اپنی جان کا قرب کیسے ملتا مجھے؟
شاہ نے سنجیدگی سے پوچھا تو اس نے شاہ کے بازو پر مکہ مارا تھا۔ جانتی ہوں اب جان بوجھ کر ایسی باتیں کرتے ہیں آپ تاکہ میں آپ کی باتوں پر شرما کر یہ بھول جاؤں کہ آپ ابھی جا رہے ہیں۔ اس نے عقل مندی سے کہا تو شاہ نے کہکا لگایا اور اسے پھر خود سے لگا لیا۔ اچھا اب زیادہ بچی نہیں بنو اور اٹھ کر نیچے آؤ میرے ساتھ مجھے سی آف کرنے۔ شاہ نے کھڑے ہوتے اپنی کلائی اور وقت دیکھتے کہا تو اس نے منہ بسر کر شاہ کو دیکھا تھا۔ آپ مجھے ساتھ لے کر نہیں جا سکتے کیا؟ اس نے سنجیدگی سے سوال کیا تو ارسلان شاہ نے گھور کر اسے دیکھا تھا۔ حریم بس بھی کر دو اب، تمہارا کیا خیال ہے وہاں ہزار مردوں کے درمیان تمہاری نمائش کرواتا پھروں میں؟ غیرت مر گئی ہے میری جو تمہیں ساتھ لے جاؤں؟ ارسلان شاہ سختی سے بولا تو حریم نے سر جھکا لیا تھا۔ آپ جائیں نیچے، میں کپڑے ٹھیک کر کے آتی ہوں، اس نے نرمی سے کہا تو شاہ سر اسبات میں ہلا کر کمرے سے نکلتا چلا گیا۔ حریم نے بھی جلدی سے اٹھ کر خود کو درست کیا اور اس کے پیچھے باہر آئی تھی۔ وہ نیچے آئی تو لانج میں شاہ بڑی امی سے مل رہا تھا، وہ اسے مختلف دعائیں دے رہی تھی۔ حریم بھی مسکرا کر دونوں کے قریب آ کر کھڑی ہوئی تھی۔ اللہ میرے بچوں کو سدا ساتھ رکھے اور خوش رکھے، بس یہی دعا ہے میری۔ شائستہ بیگم محبت سے ان دونوں کو دیکھتی بولی تو دونوں مسکرا دیے۔ دونوں نے بیک وقت آگے بڑھ کر انہیں سینے سے لگایا تو وہ بھی مسکرا دی۔ بڑی امی یار ایک دعا بھول رہی ہیں آپ؟ شاہ نے معنی خیز نظروں سے حریم کو دیکھتے مسکرا کر شرارت سے کہا۔ حریم فوراً اس کی بات کا مطلب سمجھتی سرخ ہوئی تھی۔ جی نہیں، وہ کچھ نہیں بھول رہی، اور آپ فی الحال خود پر دھیان دیں، لیٹ ہو رہے ہیں آپ۔ حریم نے فوراً سے بات سنبھالی تو شاہ نے مصنوعی سختی سے اسے گھورا تھا۔ بچی کو خوفزدہ کیوں کر رہے ہو شاہ؟ بیوی کو محبت سے دیکھنا چاہیے نا کہ غصے سے؟ شائستہ بیگم نے نرمی سے اسے سمجھایا تو حریم فوراً مسکرا کے ان کے گلے سے لگ گئی تھی، جبکہ شاہ نے بھی مسکرا کر نفی میں سر ہلایا۔ اچھا خدا حافظ، میں نکلتا ہوں، دعا کیجیے گا کہ جیت میری ہی ہو۔ امید تو مجھے اللہ سے پوری ہے، لیکن پھر بھی آپ کی دعا شاید مزید کامیابی دے گی۔ شاہ نے سنجیدگی سے کہا تو وہ دونوں بھی سنجیدہ ہوئی تھی۔ میری ساری دعائیں ہی اپنے بچے کے لیے ہیں اور انشاءاللہ باقی تمام معاملات کی طرح اس معاملے میں بھی آپ کامیابی ہوں گے۔ شائستہ بیگم محبت سے چور لہجے میں بولی تو شاہ نے اس بات میں سر ہلایا اور آخری دفعہ ان دونوں سے ملتا وہاں سے باہر نکلا تھا۔ اس کے نکلتے ہی ان دونوں کے چہرے اداس ہوئے تھے، مگر انہیں تسلی تھی کہ 6 دنوں کی بات ہے، پھر وہ سکون میں ہوگے، مگر شاید وہ قسمت کے کھیل سے انجان تھیں۔ ماما سے کیا بات کی تھی تم نے کل؟ حسن کچھ دیر پہلے ہی آفس سے آیا تھا۔ اسے سب سے پہلے حدید نے روم میں بلا کر عقیدت کی پڑھائی کی بات کی تو اسے غصہ آیا تھا۔ غصہ اس بات پر نہیں تھا کہ وہ کیوں پڑھنا چاہتی ہے، غصہ یہ تھا کہ اس نے خود حسن سے بات نہیں کی تھی، اس لیے اس نے کچھ دیر روم میں اس کا انتظار کیا، لیکن جب وہ نہیں آئی تو حسن شاہ خود نیچے آیا تھا۔ لاؤنج میں کوئی نہیں تھا کیونکہ اب رات ہو چکی تھی اور ڈنر کے بعد سب اپنے اپنے رومز میں تھے۔ حسن شاہ کو کچن سے کھٹ پٹ کی آوازیں آئیں تو وہ کچن میں آیا، سامنے ہی محترمہ کھڑی کافی بنا رہی تھی۔ حسن نے اس کے پیچھے کھڑے ہوتے کرسی پر ہاتھ رکھتے سنجیدگی سے سوال کیا تھا۔ عقیدت جو اپنی مستی میں گم تھی اچانک اس کی آواز پر گڑبڑا کر پلٹی تھی۔ وہ اس وقت اپنے بھرپور وجاہت کے ساتھ بلیک ٹراؤزر شرٹ میں ملبوس بہت پرشوق پرکشش لگ رہا تھا۔ عقیدت ایک نظر بھر کر اسے دیکھنے کے بعد فوراً نظر اس کے چہرے سے پھیر گئی تھی۔ کس بارے میں؟ اس نے سنجیدگی سے پوچھا کیونکہ اسے یاد نہیں تھا وہ کیا بات کا ذکر کر رہا ہے۔ تم اسٹڈی کنٹینیو کرنا چاہتی تھی تو مجھ سے بات کر سکتی تھی نا تم؟ وہ اچانک ٹپ کر بولا تو عقیدت گھبرا گئی تھی۔ اس نے سہم کر اپنی خوبصورت آنکھیں اٹھائی اور اس کی جانب دیکھا تھا۔ حسن شاہ اس کی آنکھوں میں لکھی تحریر بہت اچھے سے پڑھ رہا تھا۔ بار بار وہ جو بہانے سے اسے دیکھ رہی تھی وہ اچھے سے اس کے حال دل سمجھ رہا تھا۔ مجھے لگا آپ غصہ کریں گے اس لیے پھپھو سے بات کی، اس نے آہستہ آواز میں جواب دیا تو حسن نے اچانک ہی دونوں ہاتھ اس کے اطراف میں شیلف پر رکھے تھے۔ اب وہ مکمل اس کے حصار میں قید تھی۔ وہ اب خمار بھری نظروں سے اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا، جبکہ عقیدت سہمی ہوئی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ سیاہ اور ہیزل براؤن نظریں کے تصادم کمال ضبط ہو رہا تھا۔
ہاں اسی وقت اگر عقیدت نظریں نہیں جھکاتی تو حسن شاہ اس نگینوں میں ڈوب ہی جاتا۔ اور تمہیں کیوں لگا کہ میں غصہ کروں گا تم پر؟ وہ بوجھل لہجے میں بولا، جبکہ عقیدت کی اب سانسیں مدھم پڑ رہی تھی۔ اس کی اس قدر غربت پر اس کی دھڑکنیں منتشر ہوئی تھی۔ اس نے سختی سے ہونٹ بھینچے اور ایک نظر اٹھا کر اسے دیکھا تھا۔ آپ کو غصہ بہت آتا ہے نا، اس لیے اس نے نرم سے آواز میں اپنے دل کی بات کہی تو حسن کا ڈمپل پل کے لیے نمودار ہوا تھا۔ مجھے پیار بھی بہت آتا ہے، لیکن تم پیار محسوس نہیں کر پاتی۔ حسن شاہ آج پہلی دفعہ اس سے یوں بات کر رہا تھا۔ یہ کسی معجزے سے کم تھوڑی تھا۔ آپ کو پیار صرف پھپھو اور مرحا پر آتا ہے۔ جو آپ محسوس کرواتے ہیں مجھ پر کبھی آتا ہے نہیں، تو میں کیسا محسوس کروں؟ اس نے سیدھے سیدھے الفاظ میں شکوہ کیا تو حسن کی آنکھوں میں شرارت اونت کر آئی تھی۔ میں نے یہ کب کہا کہ تم پر پیار آتا ہے مجھے؟ میں صرف اتنا کہہ رہا ہوں کہ مجھے پیار آتا ہے جو تم محسوس نہیں کرتی۔ حسن شاہ سنجیدگی سے بولا، جبکہ اس کی بات پر عقیدت احساس شرمندگی سے سرخ ہوئی تھی۔ پلیز دور ہٹیں، مجھے کافی بنانی ہے۔ اس نے نظریں جھکا کر کہا تھا، ہاں لہجے میں ذرا خفگی بھی تھی۔ عقیدت شاہ، اگر میں کہوں کہ مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے تو کیا کہو گی تم؟ حسن شاہ نے اچانک سے سوال کیا۔ اب یہ اظہار محبت تھا یا فقط ایک سوال، وہ سمجھ نہیں پائی تھی۔ ہاں اسے جواب بھی نہیں بن پڑ رہا تھا۔ مجھے نہیں پتا، پلیز آپ ہٹ جائیں نا، اس نے گھبراہٹ کے مارے لڑکھڑا کر کہا تو حسن نے اسے گھورا تھا۔ اچھا خاصا ٹیمپو بگاڑ رہی تھی یہ لڑکی ایک کافی کے چکر میں۔ بہت بھوکی ہو تم، خیر پیو کافی، وہ ذرا غصے سے کہتا پلٹا ہی تھا جب اچانک عقیدت کے الفاظ پر اسے ٹھہرنا پڑا۔ حسن حدید شاہ، اگر کبھی آپ مجھے یہ کہیں کہ آپ مجھ سے محبت کرنے لگے ہیں تو میں کہوں گی کہ میں آپ سے بھی زیادہ محبت کرنے لگی ہوں، آپ سے بے حساب محبت۔ اس نے نظریں حسن کی پشت پر ٹکا کے اپنا دل کھول کر اس کے سامنے رکھا۔ حسن مسکرا کر فوراً پلٹا اور وہیں وہ بھی فوراً نظریں جھکا گئی تھی۔ دل کو تو ٹھنڈک پہنچا ہی دی تھی، اب کچھ دیر آنکھوں کو بھی پہنچانے دو ظالم لڑکی۔ دل کو تو ٹھنڈک پہنچا ہی دی تھی، اب کچھ دیر آنکھوں کو بھی پہنچا دو ظالم لڑکی۔ حسن نے اس کی جھکی نظروں پر چوٹ کی تو عقیدت کے ہونٹوں پر دھیمی سی مسکان آئی تھی۔ اب اظہار کر چکی ہو تو میرا خیال ہے مزید وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے ہمیں، وہ بوجھل پن سے بولا تھا۔ عقیدت کچھ سمجھ بھی نہیں پائی تھی جب حسن نے اچانک اسے باہوں میں بھرا اور کچن سے باہر آیا تھا۔ حسن کیا کر رہے ہیں، پلیز نیچے اتاریں، کوئی دیکھ لے گا، وہ گھبرا کر اس کے کندھوں کو تھامتی ہوئی بولی، جبکہ حسن شاہ سنجیدگی سے اوپر آیا تھا۔ اس نے عقیدت کو نرمی سے بیڈ پر لٹایا اور خود بھی فوراً سے شرٹ اتار کر پھینکتا اس کے قریب لیٹا تھا۔ اس کی آنکھوں کی سرخی بتا رہی تھی کہ اب مزید ضبط ممکن نہیں۔ عقیدت کو بے ساختہ رونا آیا تھا، وہ خوفزدہ ہوئی تھی۔ حسن مجھے ٹائم چاہیے، اس نے نم آواز میں کہا تھا۔ عقیدت، حسن شاہ اب رونا بند کرو اور محسوس کرو ان لمحات کو، حسن نے خمار بھری آواز میں کہا اور ہونٹ اس کے گردن پر رکھے تھے۔ عقیدت تڑپ کے پیچھے ہوئی تھی۔ حسن پلیز، میں ابھی برداشت نہیں۔ ابھی وہ مزید کچھ کہتی کہ حسن اس کے گلابی ہونٹ کو اپنی گرفت میں لے گیا تھا۔ اسی طرح کچھ ہی دیر میں جب وہ مکمل نرمی سے اس پر اپنی شدتیں لٹانے لگا تو عقیدت بھی مطمئن ہوئی تھی۔ اس کے لمس میں سکون تھا، نرمی تھی، محبت تھی اور عقیدت کو اس کے سوا کچھ چاہیے بھی نہیں تھا۔ عقیدت نے بھی خود کو ڈھیلا چھوڑ دیا تھا تو حسن شاہ مزید سرشار ہوا تھا۔ اس نے اپنی خوشی کا اظہار اس کے کان پر جھکتے ایک معنی خیز سرگوشی کرتے کیا تھا، جسے سن کر عقیدت شرماتی ہوئی چہرہ اس کے گردن میں چھپا گئی تھی۔ حسن شاہ بہت فرصت سے اس چاند سے مکڑے کو تک رہا تھا۔ ایک کوہنی تکیے پر ٹکائے وہ اس کے بہت قریب لیٹا محبت سے اسے دیکھ رہا تھا، اب سے نہیں پچھلے 15 منٹ سے۔ ہاں عقیدت کی معصومیت نے اسے اپنا اسیر کر لیا تھا، بہت چاہنے کے باوجود بھی وہ اپنے دل کی بات جھٹلا نہیں سکا تھا۔ کل رات اس نے ہر طرح سے اس سے اظہار محبت کر لیا تھا، اب وہ اس کے اٹھنے کا انتظار کر رہا تھا۔ حسن شاہ اپنے دن کی شروعات اپنی زندگی کی آواز سے ہی کرنا چاہتا تھا۔ اس نے
घड़ी पर वक्त देखा तो सुबह के 8:30 बज चुके थे। इस दिन इसे 10 बजे तक ऑफिस भी पहुंचना था। हसन ने नरमी से अकीदत की गाल सहलाया, वो जो इसी तरफ करवट लिए चेहरे के नीचे एक हाथ रखे गहरी नींद में सोई थी। नींद में ही बुरा सा मुंह बनाती करवट बदल गई थी। हसन इसकी हरकत पर बेसाख्ता मुस्कुराया था। आजकल ये डिम्पल फिर से अपनी छब दिखलाने लगा था। अकीदत, उठो मेरी जान, इसने मोहब्बत से कहा, साथ ही अकीदत की गर्दन से बाल समेटकर वहाँ अपने लफ्ज़ शिद्दत से रगड़े थे। इसके होठों के साथ साथ इसकी हल्की हल्की बियर्ड की चुभन इस नाजुक जान को नागवार गुजरी थी। वो गुस्से से उठ बैठी थी। वो इस वक्त हसन की ही ब्लैक शर्ट में मलबूस बेपनाह हसीन लग रही थी। आंखों में रत जगह की सुर्खी थी जो इन्हें मज़ीद मखमूर बना गई थी। इसने एक नज़र हसन को देखा। वो जो गुस्सा करने का इरादा करके उठी थी फ़ौरन से सुर्ख पड़ी थी। कल रात इन दोनों के दरमियान हर पर्दा गिर चुका था। ये सोच ही अकीदत को घबराने पर मजबूर कर गई थी। इस सब पर मुकाबिल की मायने ख़ेज़ निगाहें इसकी जान लेने के दर पर थी। गुड मॉर्निंग नहीं बोलोगी? हसन शाह ने मुस्कुराकर सवाल किया। वो जानबूझकर ऐसा तंग करना इसे तंग कर रहा था। गुड मॉर्निंग, वो लड़खड़ा कर बोली जबकि नज़रें अपने हाथों पर जमा रखी थी। शोहर को ऐसे गुड मॉर्निंग बोलते हैं मिस अकीदत शाह? हसन शाह के सवाल पर इसने नासमझी से इसकी जानिब देखा था, मगर इसकी आंखें का तासुर देख कर वो घबरा गई थी। चलो आ जाओ, आज मैं सिखा देता हूँ, आइंदा तुम खुद से करोगी, हसन ने कहते साथ ही इसे कंधों से पकड़कर तकिए पर लिटाया और मोहब्बत से इसके गाल पर प्यार करता वो अचानक इसके होठों पर झुका था। अकीदत की सांसें सीने में अटक गई थी। वो काफ़ी देर इन पंखड़ियों का जाम पीता रहा। जब अकीदत सांसों के लिए तड़पती बिल्कुल बेहोश होने की दर पर हुई थी, तब इस जालिम को इस पर रहम आया था। वो नरमी से इससे थोड़ा पीछे हुआ। हाँ, मगर अभी भी अकीदत इसके नीचे ही लेटी थी। अकीदत की आंखों से ज़ारो ख़तार आंसू बहने लगे तो हसन ने नरमी से इन्हें अपनी उंगली से साफ़ किया। अकीदत, तुम पैनिक कर जाती हो और कुछ भी नहीं होता। खुलकर सांस लो और महसूस करो कि तुम बिल्कुल ठीक हो। हसन ने नरमी से इसकी गर्दन सहलाते इसे समझाया। वो अब गहरा सांस भरने लगी थी। मैं नहीं बर्दाश्त कर पाती इतनी देर, आप पीछे होते ही नहीं हैं, मैं सांस नहीं ले पाती इस तरह, वो भर्राई आवाज़ में बोली तो हसन शाह ने नरमी से इसे खुद से लगाकर प्यार किया था। मेरी जान, तुम्हें ख़ुद को आदी बनाना पड़ेगा ना। अब तुम सिंगल नहीं हो, बीवी हो मेरी। अब ये सब लाजमी सहना है तुम्हें। अगर तुम ख़ुद को कमज़ोर समझोगी तो हमेशा यूं ही रोती रहोगी अकीदत, जो मैं हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूँगा। इसलिए जल्द अज जल्द ख़ुद को मजबूत करो, हौसले से काम लिया करो, हसन शाह ने इसे समझाया। अकीदत वाक़िफ़ थी कि वो सही कह रहा था। जी, मैं कोशिश करूँगी, इसने धीमी आवाज़ में कहा। हसन ने मोहब्बत से एक दफ़ा फिर झुककर इसकी नाक पर होंठ रखे थे तो वो शर्माई थी ना। टाइम क्या हुआ है? अकीदत नज़रें इसके पुरकशिश चेहरे से हटाते हुए आहिस्ता आवाज़ में बोली थी। वो नहीं चाहती थी कि अरूश और मिरहा के सामने इसे शर्मिंदा होना पड़े। ओह हाँ, 9 बजने वाले हैं, तुम भी उठकर फ्रेश हो जाओ, मैं भी ऑफिस के लिए रेडी होता हूँ, फिर नीचे चलते हैं, हसन संजीदगी से कहता इसके दिलकश सरापे से नज़रें चुराए बेड से उतर गया था। वो मज़ीद इसके करीब रहता तो ये इस दफ़ा फिर ज़ब्त खोकर इसके नशे में बहक जाता। हसन अलमारी से अपना ड्रेस लेता कमरे से बाहर चला गया। इसका इरादा दूसरे वॉशरूम में जाने का था। इसके जाने के बाद अकीदत भी हिम्मत करती बेड से उठी थी। इसने तेज़ी से अलमारी से एक लाइट पिंक शलवार कमीज़ निकाला जो यकीनन इस पर बहुत सूट करने वाला था, क्योंकि इसकी दूध दूध जैसी रंगत और ये मुलायम सा रंग बहुत दमकता था। अकीदत शाह वॉशरूम चली गई। थोड़ी देर बाद इस खूबसूरत जोड़े में महकती हुई बाहर आई। अब वो ख़ुद को खतरे फ्रेश महसूस कर रही थी। वो आईने के सामने खड़े होकर बाल ड्राई करने लगी। तभी हसन शाह रूम में दाखिल हुआ था। वो ब्लैक 3 पीस में बेपनाह पुरकशिश लग रहा था। अकीदत की नज़र इसके इस कदर वजीहा चेहरे पर गई तो वो नज़रें हटाना सकी। बेशक हसन हदीज शाह एक भरपूर तरीन मर्द था,
जसामत, खतकाट आवाज़, रंग, वजाहत, घने बाल और सबसे बढ़कर इसका डिम्पल, जो बहुत कम ही देखने को मिलता था। हाँ, मगर अक़ीदत को आजकल ज़रूर दिख रहा था। सुबह सुबह शोहर को नज़र लगाने का इरादा है क्या? हसन मोहब्बत से इसके करीब खड़ा हुआ तो ब्रश इसके हाथ से लेकर बोला था। नज़रें सामने शीशे पर थी, जबकि हाथ अब तेज़ी से हरकत करते बाल संवार रहे थे। अक़ीदत अभी भी ठहर कर इसे ही देख रही थी। आपके ऑफिस में लड़कियां भी होती हैं हसन? अक़ीदत ने अचानक ही सवाल किया था। इसके सवाल पर हसन को हैरत हुई थी। वो मतलब नहीं समझ सका था, बस इसने आहिस्ता से जज्बात में सर हिला दिया। आपके करीब भी आती हैं मम्मा? मेरा मतलब है कि वो आपके रूम में भी आ जाती हैं क्या? इस दफ़ा अक़ीदत थोड़ी ज़्यादा परेशान होकर बोली तो हसन मुस्कुराया था। वो समझ गया था अक़ीदत को अब क्या मसला हो रहा है। नहीं मेरी जान, मेरे करीब सिर्फ अक़ीदत हसन शाह ही आ सकती है। वो आती भी है तो सिर्फ काम की नीयत से, और ज़्यादा करीब नहीं, 3 फीट के फासले पर ही रहती है। हसन ने आखिर में मुस्कुराहट दबाकर शरारत से कहा, जबकि अक़ीदत मुस्कुरा दी थी। वो अब इंतज़ार करने लगी थी। जब हसन ने ब्रश वापस रखा तो अक़ीदत ने तेज़ी से उठा कर अपने रेशमी बालों में फेरा था। मैं आज बाल खुले रख लूँ? इसने नज़रें हसन पर के चेहरे पर गाड़ कर कहा, जो अब सोफे पर बैठा अपने जूते पहन रहा था। नहीं, हसन संजीदगी से जवाब दिया उठ खड़ा हुआ था तो अक़ीदत ने खफगी से इसे देखा था। क्या हो जाता है, एक दिन इसकी बात मान लेता तो। खैर, वो खामोश हो गई थी। इसने हल्का सा मेकअप किया था, फिर दुपट्टा उठाकर अच्छे से अपने गिर्द फैलाया और इसके करीब आई। हसन जो अपने पीए से बात कर रहा था, इसे करीब बैठे देखकर मुस्कुराया। इसने नरमी से अक़ीदत के गिर्द बाजू फैलाकर इसे खुद से लगाया था। वो नाजुक वजूद भी इसमें समा गया था। अक़ीदत को भी सुकून मिला था इसके हिसार में आकर। नीचे चले या मूड चेंज हो रहा है? हसन शाह ने मायनी खेजी से सवाल किया था। अक़ीदत तेज़ी से उठी और दरवाजे की जानिब कदम बढ़ा गई थी तो हसन का कहकहा बेसाख्ता था। फिर वो भी उठकर इसके साथ नीचे बढ़ गया था। वो दोनों ने नीचे आए तो लाउंज में सभी मौजूद थे। हाँ, मगर उरूज परेशान सी खड़ी थी, जबकि हदीद मिरहा को मेडिसिन देने की कोशिश कर रहा था। अस्सलाम वालेकुम, क्या हुआ है मिरहा को? हसन सलाम करते साथ ही उरूज ने मुखातिब हुआ था। अक़ीदत ने भी परेशानी से इसकी जानिब देखा। सुबह से बुखार में तब रही है, न डॉक्टर के पास जाना है और ना ही मेडिसिन ले रही है। खुद ही समझाओ, मेरी और तुम्हारे पापा की सुन ही नहीं रही। उरूज फिक्रमंदी से बोली तो हसन शाह ने आगे बढ़कर घुटना सोफे पर रखा और हदीद के हाथ से टैबलेट ली थी, जबकि उरूज ने मोहब्बत से अक़ीदत की पेशानी पर प्यार करते इसे बैठने का इशारा किया। चंदा, मुंह खोलो, हसन मोहब्बत से बोला, लेकिन मिरहा ने मुंह बनाकर उरूज को देखा था। इसकी तबीयत बहुत ख़राब थी, मगर मेडिसिन लेने की हिम्मत नहीं थी। वो बचपन से ही मेडिसिन लेने की आदी नहीं थी। उरूज और हदीद ज़बरदस्ती ही करते आए थे। लाला, मुझसे नहीं ली जाती, मैंने दूध पिया है और अब बेहतर हूँ पहले से। इसके आहिस्ता आवाज़ में एहतजाज किया था। मेरा बेटा, जल्दी से मेडिसिन लो, फीवर ज़्यादा है, तुम्हें दूध से ठीक नहीं होगा। हैदर ने नरमी से कहा था। इसने करते क्या ना करते की तरह खामोशी से होंठ वार किए थे तो हसन ने टैबलेट इसके मुंह में डाली थी और साथ ही पानी का ग्लास इसे थमाया था। फिर वो खुद भी इसके साथ बैठ गया और इसे खुद से लगा लिया। मिरहा ने मुस्कुरा कर इसके गिर्द हिसार बनाया था। अक़ीदत भी इन दोनों की मोहब्बत देखकर धीमा सा मुस्कुरा दी थी। हाँ, हसन शाह की तरफ ज़्यादा देख नहीं सकती थी, इसलिए फ़ौरन नज़रें झुका गई थी। आप सब टेबल पर आए, सबीन ने नाश्ता लगा दिया है, उरूज ने कहा तो सब उठ के नाश्ते की टेबल की जानिब बढ़े थे। अक़ीदत जो आगे चल रही थी, अचानक मिरहा ने इसका हाथ थाम कर रोका था। अक़ीदत ने हैरत से इसे देखा था, जबकि वो वहीं खड़ी रही थी। जब बाकी सब वहाँ से चले गए तो मिरहा शरारत से मुस्कुराई थी। रात को कुछ बहुत पुरहिद्दत देखा मैंने अक़ीदत, मिरहा ने मायनी ख़याज़ी से कहा। अक़ीदत ने घबरा कर इसे देखा था। क्या देखा तुमने? अक़ीदत ने डर के मारे सवाल किया तो मिरहा मुस्कुराई थी। कुछ ज़्यादा नहीं, बस इतना कि लाला तुम्हें बाहों में भर कर। इससे पहले कि मिरहा
شوق لہجے میں اپنی بات مکمل کرتی عقیدت نے اس کے کندھے پر چٹکی کاٹی تھی۔ تم نظر رکھتی ہو ہم پر؟ اس نے خفگی سے پوچھا تو میرا نے اسے محبت سے خود سے لگایا تھا۔ میں بہت خوش ہوں تمہارے لیے، فائنلی تم اور لالا میں سب کچھ ٹھیک ہو گیا، اس نے پیار سے کہا تو عقیدت بھی نظریں جھکا کر مسکرائی تھی۔ عقیدت میرا کہاں رہ گئی ہو دونوں، آ جاؤ ناشتہ ٹھنڈا ہو رہا ہے بیٹا۔ ابھی وہ دونوں مزید کچھ کہتی کہ عروش نے انہیں آواز دی تھی۔ دونوں نے مسکرا کر ایک دوسرے کو دیکھا تھا۔ آ جاؤ، لالا کو تمہارے بغیر ناشتہ اچھا نہیں لگ رہا ہوگا، میرا نے شرارت سے کہا تو عقیدت نے گھور کر اسے دیکھا، پھر دونوں ہی ڈائننگ روم کی طرف بڑھ گئی تھی۔ شام کے 7 بج چکے تھے اور ابھی تک عالم اور شاویر حویلی نہیں پہنچے تھے۔ اب حویلی میں پہلے جیسی رونق نہیں رہی تھی، کیونکہ آج عصر کے وقت ارشمان بھی واپس ایبٹ آباد جا چکا تھا۔ حویلی میں صرف ملازمین ارسلہ اور آیات ہی موجود تھے۔ ارسلہ نے آج شاویر کے لیے خود اپنے ہاتھوں سے بریانی بنائی تھی۔ بریانی بنا کر دم پر رکھتے وہ ملازمین کو ہدایت دیتی باہر آئی تھی۔ اس کا ارادہ کچھ دیر آیات کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنے کا تھا، کیونکہ صبح سے وہ بزی رہی تھی ارشمان کی پیکنگ وغیرہ میں، اس لیے دونوں کو بالکل وقت نہیں ملا تھا۔ ارسلان کو آیات کے ساتھ رہنا اچھا لگتا تھا۔ ارسلہ کو آیات کے ساتھ رہنا اچھا لگتا تھا، اس لیے وہ لاؤنج میں آئی جہاں نائلہ اور سمن شاہ موجود تھی۔ ارسلہ ان کے قریب آئی تو دونوں نے اسے دعائیں دی تھیں۔ پچھلا پورا ہفتہ وہ دونوں حویلی نہیں تھی، عروش کی جانب گئی تھی، کیونکہ عروش کو بہت شوق تھا کہ وہ دونوں اس کے گھر بھی ٹھہرا کریں۔ آج صبح ہی حدید انہیں ڈراپ کر کے گیا تھا۔ ارسلہ کچھ دیر ان کے پاس بیٹھی، پھر وہ اٹھ کر اوپر آئی تھی۔ حالانکہ آیات دن کے وقت کمرے سے باہر ہی رہتی تھی، پھر بھی نہ جانے کیوں آج وہ روم میں تھی شاید۔ ارسلہ سنجیدگی سے اوپر آئی تھی۔ اس نے عالم اور آیات کے روم کا دروازہ ناک کیا تو تھوڑی دیر بعد آیات کی بوجھل سی آواز آئی، آ جائیں۔ اس نے آنے کا کہا تو ارسلہ مسکرا کر اندر داخل ہوئی۔ آیات نے سر اٹھا کر اسے دیکھا تھا، جو اورنج شلوار قمیض اور جامنی دوپٹہ اوڑھے بہت پیاری لگ رہی تھی، جبکہ ارسلہ نے پریشانی سے آیات کو دیکھا تھا، جس کی آنکھیں سرخ تھیں۔ دیکھنے سے لگ رہا تھا وہ کافی دیر سے روتی رہی ہے۔ آؤ بیٹا بیٹھو میرے پاس، آیات پیار سے بولی، جبکہ ارسلہ کے تاثرات کو دیکھتی وہ نظریں جھکا گئی تھی۔ آنٹی کیا ہوا آپ کو؟ طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ آپ روئی کیوں ہیں؟ میں شاہ کو کال کرتی ہوں۔ وہ ارسلہ پریشانی سے بولی تو ابھی وہ کچھ کرتی کہ آیات نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے پاس بٹھایا تھا۔ میری طبیعت بالکل ٹھیک ہے، تم پریشان مت ہو، اور شاویر کو کال کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، آیات نرمی سے بولی، جبکہ لہجہ ابھی بھی بھیگا ہی تھا۔ پھر آپ کیوں رو رہی ہیں؟ ارسلہ نے فکرمندی سے سوال کیا۔ بس حریم کی یاد آ رہی ہے بہت۔ یہ کہتے ساتھ ہی آیات نے سسکی لی تھی، آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ گر گئے۔ ارسلہ نے تڑپ کر اسے دیکھا۔ وہ سمجھ سکتی تھی ہر ماں ہی اپنی اولاد سے بہت محبت کرتی ہے۔ جب سے ارسلہ کی حویلی رخصتی ہوئی تھی، اس کی ماں روزانہ اس سے ملنے آتی تھی، اسے پیار کرتی تھی، جس پر ارسلہ کو احساس ہوا تھا کہ ماں کا قدر محبت کرتی ہے کس قدر محبت کرتی ہے اپنی اولاد سے۔ اس کی ایک ایک چیز کا بچپن سے اس کی ماں نے خیال رکھا تھا، اور جہاں تک بات آیات کی تھی، اس کی محبت سے تو سبھی واقف تھے کہ وہ اپنے چاروں بچوں کو ٹوٹ کر چاہتی ہے، کس قدر ٹوٹ کر چاہتی ہے۔ حریم کے ذکر پر ارسلہ بھی افسردہ ہوئی۔ اسے یاد تھا وہ دن، اس دن کتنا تماشا ہوا تھا حویلی میں، یہاں تک کہ شاویر حریم کو مارنے بھی والا تھا۔ آنٹی آپ بابا سائیں سے بات کریں نا کہ وہ اب ناراضگی ختم کر دیں اور حریم سے تعلق ٹھیک کریں اپنا، ویسے بھی وہ بیٹی ہے آپ لوگوں کی۔ بے شک جلد بازی میں غلط قدم اٹھا گئی ہے، مگر اسے بھی ضرورت ہوگی آپ دونوں کی، ارسلہ نے سمجھداری سے کہا تھا۔ میر ارسلان شاہ سے شادی کی ہے اس نے، تمہارے بابا سائیں کے سب سے بڑے دشمن کے بیٹے سے۔ اب عالم کبھی بھی حریم سے تعلق استوار نہیں کریں گے، آیات نے پرسوچ لہجے میں اداسی سے کہا تھا۔ لیکن کیوں؟ کیا دشمنی تھی بابا سائیں کی ان کے والد سے؟ ارسلہ نے الجھ کر سوال کیا تھا۔ میر زوار تائی امی کا اکلوتا بھانجا تھا۔ جب میں شاویر کی دفعہ
प्रेग्नेंट थी तब वो आलम से बिजनेस के मामलात लेने के लिए कुछ दिन हवेली ठहरा था। इसने न जाने कहाँ मुझे देखा था और वहीं इसने मुझ पर गंदी नीयत बांध ली थी। एक दिन इसने मुझसे बहुत बदतमीज़ी की मगर रोश आ गई तो मैं बच गई थी। मैंने सोचा आलम को बता दूं लेकिन डर की वजह से मैं बता नहीं पाई। फिर एक दिन आलम बिजनेस के किसी काम से कहीं आउट ऑफ सिटी गए थे। जिस दिन वो वापस आए मैं इनके लिए बहुत तैयार हुई थी लेकिन तभी रूम में जावर शाह आ गया था। इसने मुझसे ज़बरदस्ती करने की कोशिश की। तब आलम ने इसे बहुत मारा था मगर वो ताई अम्मी का भांजा था इसलिए ज़िंदा छोड़ दिया था। इसके बाद वो वापस चला गया मगर फिर एक दिन वो दोबारा हवेली आया था। रात का वक्त था। आलम हवेली नहीं था, हालांकि तब इसकी शादी भी हो चुकी थी और इसके यहाँ औलाद होने वाली थी मगर शायद इसने बदला लेना था हमसे। वो मेरे रूम में दाखिल हुआ। इसने एक दफ़ा फिर वही सब करने की कोशिश की मगर तुम्हारे बाबा यानी साइम लाला को आलम हमारी हिफाजत के लिए छोड़ गए थे। इन्होंने मेरी चीखें सुनी तो वो रूम में आए थे और फिर वो इसे वहाँ से ले गए थे। कुछ दिन आलम ने इसे अपनी क़ैद में रखा और अजियत देते रहे। फिर एक दिन खबर मिली कि करंट ज़्यादा शिद्दत से लगने की वजह से वो जान से हाथ धो बैठे। आयत ने दुखी लहजे में सारी कहानी इसके गोशो गुजार की तो अरसला को बहुत हैरत हुई। वो नहीं जानती थी कि इतनी बड़ी वजह है दुश्मनी की। क्या हरीम नहीं जानती थी ये सब? इसने सवाल किया तो आयत ने नफ़ी में सर हिलाया। आलम ने मुझे सख्ती से कहा था बच्चों के सामने कभी जिक्र नहीं करना, इसलिए मैंने कभी नहीं बताया। हरीम और अक़ीदत अभी तक नावाकिफ़ है जबकि शाहवीर और अर्शमान को आलम ने बताया है। आयात ने संजीदगी से बताया। अरसलान शाह ने बदला लिया है आलम से इनकी बेटी के ज़रिए, लेकिन वो बेवकूफ़ जानती ही नहीं है कि क्या कर चुकी है, इसलिए बहुत परेशान हूँ मैं। जब तुम सब बच्चे साथ होते हो तो मुझे इसकी याद सताती है। काश वो भी यहाँ होती। आयात ने अफसोस से कहा तो अरसला को भी दुख हुआ। आप परेशान नहीं हो, मैं शाह से बात करूंगी आज के वो बाबा साईं को भी समझाएं और ख़ुद भी समझें कि अब इन्हें हरीम को माफ़ कर देना चाहिए। इसने इरादा बांध कर कहा तो आयात ने नफ़ी में सर हिलाया। वो गुस्सा करेगा तुम पर, इसलिए रहने दो। आयात ने कहा मैं कोशिश करके देखूंगी, मुमकिन है मान जाए। इसने कहा तो आयात भी खामोश हो गई। रात को आलम और शाहवीर की गाड़ियां साथ साथ ही हवेली के पोर्च में रुकी थीं। ख़वातीन लाउंज में मौजूद इन्हीं का इंतज़ार कर रही थी। अस्सलाम वालेकुम। दोनों ने अंदर दाखिल होकर सलाम किया। आयात और अरसला दोनों उठ खड़ी हुई थी। इन्होंने लैपटॉप इन दोनों से थाम कर सोफ़े पर रखे। मुलाजमीन इनके लिए पानी लाए तो दोनों ने एक एक गिलास उठाकर पानी पिया था। फिर शाहवीर तो अपनी नानू और दादो के दरमियान बैठ गया था जबकि आलम इन दोनों से प्यार लेता अलग बैठ गया था। आप दोनों फ्रेश होकर आ जाएं, हम खाना लगवाती हैं। आयात ने संजीदगी से कहा। आलम इसके लहजे में उदासी शिद्दत से महसूस कर रहा था। इसने एक गहरी नज़र इस पर डाली तो आयात की सूजी आंखें देखकर वो मज़ीद परेशान हुआ था। हाँ बेटा, जाओ तुम दोनों फ्रेश हो जाओ, थक गए होंगे। आयात अरसला बेटा तुम दोनों भी साथ जाओ इनके, समन बेगम ने कहा तो इन्होंने इस्बात में सर हिलाया। फिर वो चारों ही ऊपर चले गए थे। तबीयत ठीक है तुम्हारी? आलम ने कमरे में दाखिल होते साथ ही संजीदगी से सवाल किया था। आयत ने घबरा कर इसे देखा था। वो तो अच्छे से चेहरा धोकर नीचे गई थी मगर आलम फिर भी पहचान चुका था। वो आलम के सामने ऐसी कोई बात करके इसका मूड ख़राब नहीं कर सकती थी, इसलिए इसने इस्बात में सर हिलाया था। जी बिल्कुल ठीक हूँ, इसने आलम का कोट उतारते हुए मसरूफ़ से लहजे में कहा। साथ ही अलमारी से आरामदा और कपड़े निकाल कर इसने बेड पर रखा था। तो फिर रोने की वजह जान सकता हूँ मैं? आलम ने इसका बाजू थाम के इसे अपने सामने खड़ा करते सवाल किया तो इसने एक नज़र आलम की आंखों में देखा था जहाँ इस वक्त फ़िक्रमंदी थी। आयत नरमी से खुद ही इसके सीने पर सर रख गई थी। बस अर्शमान चला गया तो हवेली में उदासी सी हो रही है, इसने नम आवाज़ में कहा तो आलम ने इसे नरमी से अलग करते इसकी आंखें साफ़ की थी। आयात सच्ची बताओ मुझे, अर्शमान पहली दफ़ा नहीं गया जो तुम इतना रोई हूँ? पहले तो कभी तुमने इस तरह इसके जाने पर नहीं रोई? आलम ने संजीदगी से पूछा था। इसे परेशानी हो रही थी।
کچھ نہیں عالم، بس پہلے وہ جاتا بھی تھا بچ تو بچیاں ہوتی تھی حویلی، رونق لگتی تھی، مگر اب تو آیات نے اتنا کہتے آگے بات ادھوری چھوڑ دی تھی۔ بچیوں کی بات پر عالم اچھے سے سمجھ گیا تھا، وہ حریم کا ذکر کر رہی تھی۔ عالم نے سنجیدگی سے بیڈ سے اپنا سوٹ اٹھایا اور ایک نظر بھی اس پر ڈالے بغیر واش روم چلا گیا۔ ہاں، اس نے دروازے پر اپنا غصہ ضرور نکالا تھا۔ آیات نے ایک نظر بند دروازے کو دیکھا اور پھر وہ ایک دفعہ پھر رو دی تھی۔ کچھ دیر روتے رہنے کے بعد اس نے دوپٹے کو پلو سے آنکھیں صاف کی اور سنجیدگی کا لبادہ اوڑھ کر کمرے سے باہر آ گئی۔ وہ نیچے آئی تو اس نے ملازمہ کے ساتھ ڈائننگ پر کھانا لگایا۔ کچھ دیر بعد ارسلہ بھی سرخ چہرہ لیے کمرے سے باہر آئی تھی۔ اس کی آنکھیں بتا رہی تھی کہ وہ بڑی مشکل سے شاویر سے بچ کر آئی تھی۔ آیات نے دل ہی دل میں ماشاءاللہ بولا تھا۔ ارسلہ بھی اس کی مدد کروانے لگی تھی۔ اس نے بریانی کی ڈش بھی ٹیبل پر سجائی تھی۔ 10 منٹ بعد سب ہی ٹیبل پر موجود تھے۔ شاویر، یہ ٹرائی کرو، بریانی ارسلہ نے اسپیشلی تمہارے لیے اپنے ہاتھوں سے بنائی ہے۔ آیات نے محبت سے ارسلہ کو دیکھتے کہا، جو نظریں جھکائی شاویر کے پہلو میں بیٹھی تھی۔ شرم و حیا کے باعث اس نے شاویر کو بریانی کا بتایا تک نہیں تھا۔ آیات کی بات پر شاویر نے ایک نظر ارسلہ پر ڈالی جو ابھی بھی نیچے ہی دیکھ رہی تھی۔ ہاں، چہرے پر گلال ضرور بکھرا تھا۔ اس نے تھوڑی سی بریانی پلیٹ میں ڈالی اور جیسے ہی اس نے چمچ منہ میں رکھا تھا، شاہ کو حیرت کا جھٹکا لگا تھا۔ بلا شبہ بریانی بے حد لذیذ تھی۔ اس نے محبت سے اپنی زوجہ محترمہ کو دیکھا جو اب سوالیہ نظروں سے اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ بہت اچھی بنی ہے، اس نے سنجیدگی سے کہا اور بریانی کھانے لگا۔ ارسلہ نے سب کو ٹیسٹ کروائی تو سب نے ہی بہت پسند کی تھی۔ عالم نے تو ارسلہ کو انعام کے طور پر 10,000 بھی دیے تھے۔ وہ بھی خوش ہوئی تھی۔ اس نے بطور بہو حویلی میں پہلی دفعہ کچھ بنایا تھا اور وہ سب کو اس قدر اچھا لگا تھا۔ یوں ہی سب نے کھانا کھانے کے بعد چائے پی تھی، پھر وہ سب ہی اپنے اپنے کمروں کی جانب بڑھ گئے۔ وہ دونوں روم میں آئے تو شاویر نے محبت سے اسے پکڑ کر خود سے لگایا تھا۔ بہت اچھی بریانی بنائی تھی میری زندگی نے، آئی ریئلی لو اٹ۔ شاویر نے ایک دفعہ پھر محبت سے کہا تو اس نے مسکرا کر اسے دیکھا تھا۔ تھینک یو، وہ نظریں جھکا کر دھیمی آواز میں بولی۔ شاویر نے نرمی سے لب اس کے گال پر رکھے اور وہاں اپنے لمس چھوڑا تو ارسلہ سرخ پڑی تھی۔ مجھے آپ سے بات کرنی ہے، اس نے اچانک یاد آنے پر کہا تو شاویر نے آئی برو جھکا کر اسے دیکھا۔ پہلے آپ بیٹھ جائیں، اس نے بیڈ کی جانب اشارہ کیا تو دونوں آ کر بیڈ پر بیٹھے۔ کہیں مجھے بابا تو نہیں بنانے والی؟ شاویر نے اسے تنگ کرنے کی خاطر شرارت سے کہا تھا، حالانکہ شادی کو ابھی ہفتہ بھر ہی ہوا تھا۔ اس کی بات پر ارسلہ نے گھبرا کر اسے دیکھا تھا جبکہ اس کا چہرہ حیا سے بھانپ چھوڑنے لگا تھا۔ شاویر پلیز، میں سیریس بات کرنا چاہ رہی ہوں تو آپ بھی سیریس ہو جائیں، اس نے سنجیدگی سے کہا تو شاویر واقعی میں سنجیدہ ہوا تھا۔ بولو، اس نے بات شروع کرنے کا کہا تو ارسلہ نے ایک نظر اس کی آنکھوں میں دیکھا جہاں ابھی تک تو نرم تاثرات ہی موجود تھے۔ آپ نے محسوس کیا آج آنٹی کی آنکھیں کتنی سرخ تھیں؟ اس نے سنجیدگی سے سوال کیا تو شاویر نے فکر مندی سے اسے دیکھا۔ کیوں، کیا ہوا مما کو؟ اور پہلے کیوں بھی بتایا نہیں تم نے مجھے؟ شاویر پریشان ہوا تھا۔ ارسلہ نے اس کے بازو پر ہاتھ رکھتے اس کی آنکھوں سے پرسکون رہنے کا اشارہ کیا تھا۔ آپ ریلیکس رہیں، وہ ٹھیک ہے بالکل، بس حریم کی وجہ سے بہت اداس ہی ہے آج کل۔ شاویر آپ خود سوچیں۔ ارسلہ انف، اب نام مت لینا اس لڑکی کا میرے سامنے۔ ابھی وہ بات مکمل کرتی کہ اس سے پہلے کہ شاویر اسے دہاڑا۔ پل کے لیے وہ سہم گئی تھی۔ شاویر اب غصے سے گہرے سانس لینے لگا تھا۔ شاویر بس سن تو لیں ایک بار، آپ دیکھیں ذرا اپنی ماما کی حالت، ان کے لیے بہت مشکل ہے اپنی بیٹی سے دور رہنا۔ اب تک وہ یوں روتی رہی، آخر 2 ہفتوں سے اوپر وقت ہو گیا ہے وہ نہیں ملے اپنی بیٹی سے۔ اور آپ کی بھی تو بہن ہے وہ، بے شک اس سے غلطی ہوئی ہے، بہت بڑی غلطی، مگر اس سب میں اس کے کیا قصور تھا؟ وہ معصوم تھی، وہ اس شخص کے ارادوں سے ناواقف تھی۔ شاہ، آپ کو تو اس کو واپس لانا چاہیے۔ شاہ، چلیے وہ دشمن
ہیں آپ کے، تو کیا آپ اپنی بہن اسی دشمن کے حوالے کر کے سکون سے بیٹھ جائیں گے؟ آپ کو اپنی بہن کو اس قدر نہیں پھینکنا چاہیے۔ آپ کو اپنی بہن کو اس قید میں نہیں پھینکنا چاہیے۔ کچھ بھی کر کے اسے واپس لائیں شاہ، اس نے سنجیدگی سے شاہ کو سمجھایا تھا۔ شاہ کے چہرے پر پرسوچ تاثرات دیکھ کر اور اس سے اطمینان ملا تھا، وہ شاید اس کی بات کو کسی نہ کسی حد تک سمجھ ہی گیا تھا۔ غلطی نہیں، گناہ کیا ہے اس نے ارسلہ، اب میں اسے چاہ کر بھی دوبارہ حویلی نہیں لا سکتا۔ سوچو لوگ کیا کہیں گے، اس نے بھاگ کر شادی کی اور ہم نے کیا کیا، 2 ہفتے اسے وہیں رہنے دیا اور پھر زبردستی حویلی لے آئے، کیا عزت رہ جائے گی ہماری خاندان کی؟ شاہ نے سنجیدگی سے کہا تو ارسلہ نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ شاہ، لوگ کی خاطر اپنے اتنے عزیز رشتوں کو مت چھوڑیں، اس نے سنجیدگی سے کہا تو شاہویر نے اثبات میں سر ہلایا تھا۔ میں بابا سے بات کرتا ہوں صبح۔ شاہویر شاہ سنجیدگی سے بولا تو ارسلہ دھیما سا مسکرائی تھی۔ بہت اچھے ہیں آپ، اس نے سر شاہ کے سینے پر رکھتے محبت سے کہا۔ شاہ اب نرمی سے اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتا کچھ سوچ رہا تھا۔ آج گاؤں میں میلے کا سماں تھا، معلوم ہو رہا تھا حویلی میں عجیب رونق مچی تھی۔ گاؤں کی خواتین مبارک کے لیے حویلی میں جمع تھیں۔ شائستہ بیگم اور حریم بھی بہت خوش تھی۔ کل رات انہیں خبر ملی تھی کہ شاہ 6000 ووٹ کی لیڈ سے مخالف پارٹی کو ہرا چکا ہے۔ آج شاہ نے اسلام آباد سے نکلنا تھا اور حویلی آنا تھا۔ حویلی میں اس وقت بہت رش تھا، مبارک دینے والوں کا سیلاب آیا ہوا تھا۔ حریم صبح جلدی جاگ گئی تھی، اب وہ بھی ملازموں کے ساتھ ملی مہمانوں کو دیکھ رہی تھی، جبکہ بڑی امی مہمانوں کے ساتھ موجود تھی۔ حریم بھی مسکرا کر دوپٹہ ٹھیک سے اوڑھتی ان کے قریب آئی، لیکن ابھی وہ صوفے کی پشت تک ہی پہنچی۔ جب اسے صوفے پر بیٹھی عورت کے الفاظ سنائی دیے تھے، بی بی سائیں شاہ سائیں کو لڑکیوں کی کمی تھوڑی تھی جو دشمنوں کی بیٹی لے آئے، بھلا کیا ضرورت تھی انہیں میر زوار سائیں کے قاتلوں کی بیٹی سے بیاہ رچانے کی؟ پہلے ہم یہی سمجھتے تھے کہ شاہ سائیں نے یہ قدم بدلے کی اوٹ میں اٹھایا تھا، مگر یہاں آ کر دیکھا تو معلوم ہوا کہ آپ لوگوں نے تو اس لڑکی کو رانی بنا رکھا ہے جی۔ اس عورت کے الفاظ تھے یا پگھلا ہوا سیسا جو حریم شاہ کے کانوں میں اونڈیلا گیا تھا۔ کیا اس کے بابا نے شاہ کے بابا کو مارا تھا؟ اور کیا شاہ نے صرف بدلے کی خاطر اس سے شادی کی تھی، اسے محبت کے جھانسے میں ڈال کر اسے اس کے گھر والوں سے دور کیا؟ حریم نے فوراً ہونٹوں پر ہاتھ سختی سے جماتے سسکی روکی تھی اور وہ انہی قدموں پلٹ کر بھاگتی ہوئی اوپر کی جانب بڑھی تھی۔ ایک ملازمہ جو اسے دیکھ چکی تھی وہ فوراً شائستہ بیگم کے قریب آئی۔ اس نے ساری صورتحال انہیں بتائی تو وہ گھبرا گئی تھی۔ حریم تو اس بارے میں کچھ جانتی تک نہیں تھی، نہ جانے اب اس کے ذہن میں کیسی باتیں آ رہی ہوگی، یہ سوچ کر ہی وہ پریشان ہو اٹھی تھی۔ دیکھیں بہن، آپ لوگ کوئی حق نہیں رکھتے ہمارے گھریلو معاملات میں لب کشائی کرنے کا۔ شاہ کا جو دل کیا انہوں نے وہی کیا، بہتر ہوگا آپ اپنی زندگی پر دھیان دیں نہ کہ ہماری۔ آج پہلی دفعہ شائستہ بیگم نے گاؤں کی کسی خواتین سے اس طرح بات کی تھی۔ باقی عورتیں جو بڑی دلچسپی سے اس عورت کی بات سن رہی تھی، شائستہ بیگم کا جواب سن کر ان کے چہرے بھی لٹک گئے تھے۔ شمیم، آپ مہمانوں کو چائے سرو کریں، کوئی بھی چائے پیے بغیر نہیں جانا چاہیے۔ میں ذرا حریم کو دیکھ لوں، وہ کہتی کھڑی ہوئی تھی، جبکہ وہ عورتیں اب منہ پھاڑے انہیں ہی دیکھ رہی تھی۔ وہ پریشانی کی کیفیت میں اوپر آئی تو شاہ کے کمرے کا دروازہ کھلا ہی تھا۔ وہ پھر بھی دستک دے کر اندر آئی۔ سامنے ہی حریم بیڈ پر الٹی لیٹی تھی، دوپٹہ ایک طرف پھینک رکھا تھا، بال کمر پر بکھرے تھے، وہ بازو میں چہرہ چھپائے سسکیاں بھر رہی تھی۔ شائستہ بیگم فکر مند ہوتی اس کے پاس آئی تھی۔ انہوں نے بیڈ پر بیٹھ کر نرمی سے اس کا سر اپنی گود میں رکھا تھا اور اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگی تھی۔ فی الحال جو اس کی اندرونی حالت تھی وہ کسی کے پیار محبت سے ہی بہتر ہو سکتی تھی۔ حریم میری گڑیا، کیوں رو رہی ہو اس طرح؟ وہ محبت سے بولی، جبکہ حریم اب ان کی گود میں سر چھپائے ہوئے رو رہی تھی۔ چلو میں تمہیں ساری کہانی بتاتی ہوں، پھر امید ہے تم بات کو سمجھ کر خاموش ہو جاؤ گی، انہوں نے فیصلہ کرتے ساتھ ہی کہا تھا۔ حریم جس کے ذہن میں بہت ساری الجھنیں تھیں وہ بھی ان کی بات پر اٹھ بیٹھی تھی۔
جی بڑی امی، پلیز بتائیں مجھے وہ عورت اس طرح کیوں بول رہی تھی؟ اس نے روتے ہوئے پوچھا تو شائستہ بیگم نے نرمی سے اسے ساری بات بتا دی تھی، جس سن کر وہ چکرا کر رہ گئی تھی۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ شاہ کا ارادہ صرف بدلہ لینے کا تھا، مگر پھر اسے سچ میں محبت ہوتی چلی گئی تھی حرم شاہ سے۔ اور اب وہ تو صرف اتنا جانتا تھا کہ حریم اس کی محبت ہے، باقی سب کچھ وہ فراموش کر چکا تھا۔ لیکن شاہ نے بابا سے کیوں بدلہ لینا ہے؟ مطلب بابا نے تو کچھ نہیں کیا نا؟ ان کے بابا کو انہیں پتہ بھی ہے نا کہ بابا نے کیا کیا ہے میرے بابا کے ساتھ۔ اور اب وہ تو صرف اتنا جانتا تھا کہ حریم اس کی محبت ہے، باقی سب کچھ وہ فراموش کر چکا تھا۔ لیکن شاہ نے بابا سے کیوں بدلہ لینا ہے؟ مطلب بابا نے تو کچھ نہیں کہا نا؟ ان کے بابا کو انہیں پتہ بھی ہے ان کے بابا نے کیا کیا میرے ماما کے ساتھ، پھر بھی شاہ کو کوئی بدلہ بنتا ہے کیا؟ اس نے خفگی سے پوچھا تھا، کیونکہ اسے اب شاہ کا فیصلہ غلط لگا۔ یقیناً غلطی شاہ کے بابا کی ہی تھی، اس کے بابا نے زیادہ برا نہیں کیا تھا۔ بیٹا وہ بچہ تھا، تم خود سوچو کہ جب ایک بچہ پیدا ہو اور اس کے سر پر اس کے باپ کا سایہ نہ ہو، اسے جنم دے کر اس کی ماں بھی سانسیں ہار دے، تو کیا وہ بچہ سکون کی زندگی گزار سکتا ہے؟ کبھی نہیں۔ بے شک میں نے بہت محبت سے پالا ہے انہیں، مگر ان کے ذہن میں بچپن سے یہ بدلہ لینے کا مکمل ارادہ تھا۔ میرا بھانجا ہے عالم، مگر میں روک نہیں سکتی تھی اپنے پوتے کو کہ آپ اپنے والد کا بدلہ نہیں لیں۔ ہاں، میں نے شاہ کو سمجھایا ضرور تھا کہ غلطی میری بیٹے یعنی اس کے بابا کی ہی ہے، اس لیے شاہ نے تمہارے باپ یا بھائیوں کو نقصان نہیں پہنچایا، بس تمہیں ان سے دور کر دیا تھا۔ یقین مانو بیٹا، وہ تم سے بے حد محبت کرتے ہیں، وہ بالکل دھوکہ نہیں دے رہے تمہیں۔ جتنا تم انہیں چاہتی ہو اس سے ہی کہیں زیادہ بڑھ کر وہ تمہیں چاہتا ہے۔ شائستہ بیگم نے تفصیلاً اسے سمجھایا تو وہ بھی کچھ کہہ نہ سکی۔ ہاں، دل کو ایک ٹھیس پہنچی تھی، مگر وہ بھی بھر گئی۔ بے شک شاہ بھی غلط نہیں تھا، حریم اسے غلط کہہ ہی نہیں سکتی تھی۔ اس نے صرف اسے اس گھر والوں سے الگ کیا تھا، اسے کوئی اذیت نہیں پہنچائی تھی، کوئی تکلیف نہیں دی تھی۔ وہ چاہتا تو ایک رات اسے ساتھ رکھ کر صبح طلاق منہ پر مار کر اسے اپنی حویلی سے نکال بھی سکتا تھا، مگر شاہ کی محبت سچی تھی، تبھی اس نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ مگر یہ عورتیں کیوں ایسی باتیں کر رہی تھیں؟ مجھے بہت برا لگا۔ اس نے نم آواز میں کہا، بیٹا لوگوں کا کام ہی ہے دوسروں پر باتیں کرنا، لیکن تم سب کو چھوڑو اور اٹھ کر نیچے آؤ، شاہ پہنچنے والا ہے۔ انہوں نے نرمی سے کہا تو حریم نے جذبات میں سر ہلایا، پھر وہ دوپٹہ اوڑھ کر ان کے ہمراہ ہی نیچے کی جانب بڑھ گئی تھی۔ اب اس کا دل قدرے ہلکا ہو چکا تھا، اسے کوئی رنج نہیں تھا، نہ شاہ پر نہ اپنے بابا پر، بے شک دونوں ہی اپنی اپنی جگہ درست تھے۔ بی بی سائیں غضب ہو گیا، جی غضب، شاہ سائیں پر مخالفین نے حملہ کیا ہے، وہ سب انہیں ہاسپٹل لے گئے ہیں ابھی۔ حریم اور شائستہ بیگم مہمانوں کے پاس لاؤنج میں بیٹھی تھی جب ایک ملازمہ مردان خانے سے گھبرائی ہوئی آئی تھی۔ اس کے الفاظ سن کر وہ دونوں صدمے سے اٹھی تھی۔ شائستہ بیگم نے جہاں دل پر ہاتھ رکھا تھا وہیں حرم کا چہرہ فق ہوا تھا۔ وہ ملازمہ اور بھی بہت کچھ بتا رہی تھی، مگر ان دونوں کے کان اب سائیں سائیں کر رہے تھے۔ کدھر ہے شاہ اور کیسے ہیں وہ؟ حریم آنسوؤں سے لبریز آنکھیں لیے ملازمہ سے بولی، وہ شہر کے ہاسپٹل میں ہیں جی۔ شاہ سائیں کو 2 گولیاں لگی ہیں، ایک کندھے پر جبکہ دوسرے دل کے قریب، خون بہت بہہ رہا ہے، مگر سائیں ہوش میں تھے۔ ایک گارڈ تو جان سے ہاتھ دھو بیٹھا ہے سائیں کی حفاظت کی خاطر، ملازمہ نے تفصیلاً بتایا۔ حریم وہیں بیٹھتی چلی گئی تھی، جبکہ شائستہ بیگم کو اب ایک ملازمہ پانی پلا رہی تھی، جو کہ اپنے جان سے عزیز پوتے پر ٹوٹی قیامت کا سن کر ساکت ہو چکی تھی۔ ہمیں شاہ کے پاس جانا ہے، فوراً گاڑیاں تیار کروائیں، شائستہ بیگم اچانک سے بولی تو ملازمہ نے فکرمندی سے دوسری ملازمہ کو دیکھا تھا، جبکہ ان کی بات پر حریم بھی فوراً اٹھی تھی۔
बीबी जी, शहबाज शाह का खास मुलाजिम ने मना किया है कि ख़वातीन हॉस्पिटल नहीं जाएंगी। एक मुलाजिम नज़र झुकाए अदब से बोली तो इन्होंने इसकी जानिब देखा था। मैं आपसे कह रही हूँ कि हमें हॉस्पिटल जाना है, आप गाड़ियाँ तैयार करवाएं और ऊपर से जाकर चादर लाएं हमारी। वो गुस्से से बुलंद आवाज़ में बोली तो एक मुलाजमा बाहर भागी, जबकि दूसरी ऊपर की तरफ बढ़ी थी। हरीम अब सांस भी रुक रुक कर ले रही थी, जबकि राइस्ता बेगम भी इसे तसल्ली देने की हालत में नहीं थी। इनका अपना दिल शाह की हालत सोचकर बंद होने के दर पर था। आधे घंटे बाद 3 गाड़ियां हॉस्पिटल के सामने रुकी थी। गाड़ियों से गार्ड्स मुलाजमों ने बाहर आकर एक गाड़ी के दरवाज़ा खोले। हरीम और शाइस्ता बेगम चादर में खुद को ढांपती तेजी से अंदर की तरफ बढ़ी थी। हरीम की आंखें सूज चुकी थी, क्योंकि सारा रास्ता वो रोती आई थी। वो दोनों अंदर आए तो कॉरिडोर में भी हलचल मची थी। शाह के गार्ड्स और गांव के मुख्तलिफ मर्द शाह की खातिर यहाँ मौजूद थे। शहबाज इन दोनों को देखकर तेजी से आगे आया था। वो नजरें झुकाए इन्हीं पीछे आने का इशारा करते खुद एक रूम में गया था। वो दोनों भी इसके पीछे आई थी। ये एक बड़ा रूम था जिसमें बहुत सारे सोफे रखे थे और एक टीवी भी लगा था। बीबी साईं, आप लोग यहाँ बैठे, बाहर मर्द मौजूद हैं, इसने नज़र झुकाकर कहा था। मेरे मेरे शाह कैसे हैं? शाइस्ता बेगम ने तड़प और सवाल किया था। शाह साईं बहुत बहादुर है बीबी साईं। 2 गोलियां खाकर भी आह तक नहीं कि इन्होंने। रास्ते में होश में रहे, मगर यहाँ आकर होश गंवा बैठे थे। फौरन गोलियां निकाली गई थी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह खून ज़्यादा बहा है, इसलिए अभी होश नहीं आ रहा। कुछ देर पे खून का बंदोबस्त हो जाएगा तो इंशाअल्लाह साईं बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, इसने संजीदगी से कहा। तो हरीम ने खुदा का शुक्र किया, जबकि शाइस्ता बेगम भी नम आंखों से मुस्कुराई थी। इन्हें अपने पोते पर मज़ीद प्यार आया था। फिर शहबाज वहाँ से चला गया तो शाइस्ता बेगम ने सिसकियाँ भरते हरीम को सीने में भींचा था। बस मेरा बेटा, रोना बंद करो और आओ वज़ू करके नफिल अदा करते हैं। हमें तो इस पाक ज़ात का शुक्र गुजार होना चाहिए जिसने हमारे शाह को किसी बड़े नुकसान से बचा लिया। शाइस्ता नरमी से बोली तो हरीम ने इस बात में सर हिलाया था। मगर शाह को बहुत तकलीफ हो रही होगी बड़ी अम्मी, वो फिर से रोती हुई बोली। तो शाइस्ता बेगम के चेहरे पर भी तकलीफ दे तासुरात आए थे। शाह बर्दाश्त करना जानते हैं मेरी जान। वैसे भी मर्द में इतनी हिम्मत ज़रूर होती है कि वो ऐसी तकलीफ बर्दाश्त कर ले, इन्होंने नरमी से कहा। तो हरीम भी खामोश हो गई थी। इसके बाद वो दोनों ही उठकर वज़ू करने की खातिर वॉशरूम की तरफ बढ़ गई थी। शाहवीर सुबह उठते ही साथ ही आलम के रूम में आया था। वो नॉक करके अंदर दाखिल हुआ। सामने ही आयत बेड के करीब खड़ी बेडशीट ठीक कर रही थी। इसे देखकर मुस्कुरा दी थी। वॉशरूम से पानी गिरने की आवाज़ आ रही थी, यानी आलम शाह शावर ले रहा था। शाहवीर मोहब्बत से चलता आयत के पास आया और पीछे से इसने आयत को अपने हिसार में ले लिया था। सुबह सुबह माँ की याद कैसे आ गई मेरे बेटे को? आयत ने मुस्कुराकर पूछा। तो शाहवीर ने इसकी पेशानी पर प्यार किया और खुद गिरने के अंदाज में इसके बेड पर लेट गया था। बेडशीट जो अभी दुरुस्त की थी, पल में दोबारा शकन आलूद हो गई थी। आयत ने घूर कर शावीर को देखा तो इसने आंख का कोना दबाया था। कोई काम था? आयत ने संजीदा होकर सवाल किया। तो शावीर ने गहरी नज़र उस पर डाली थी। जी, बाबा से बात करनी है, इसने भी संजीदगी से जवाब दिया। तो आयत ने इस बात में सर हिलाया। मैं नाश्ता देखती हूँ, जाकर बात करके आप दोनों भी नीचे आ जाना। आयत कहते साथ ही दरवाज़ा खोलती कमरे से बाहर निकल गई थी। शाविर भी इंस्टा स्क्रॉल करता आलम का इंतज़ार करने लगा। तकरीबन 10 मिनट बाद आलम शाह ब्राउन 3 पीस में हमेशा की तरह वजाहत से भरपूर पर्सनैलिटी लिए बाहर आए थे। शाफिर को अपने रूम में देखकर इसने आबरू उचकाकर आने की वजह पूछी और खुद ड्रेसिंग के सामने खड़े होकर बाल बनाने लगा। ज़रूरी बात करनी है आपसे, शाफिर ने उठकर सीधी तरह बैठते कहा। तो आलम ने इस बात में सर हिलाया। 5 मिनट बाद वो सामने रखे सोफे पर आकर बैठा। तो शाफिर भी संजीदा से इसे देखा था। तो शावीर ने संजीदगी से इसे देखा था। मैं चाहता हूँ कि हरीम को वापस हवेली ले आओ, शावीर ने आलम के तासुरात का जायज़ा लेते संजीदगी से कहा। इसकी बात पर आलम शाह के तासुरात पल में बदले थे। शावीर, बकवास नहीं करो, आलम गुस्से से दहाड़ा था। मगर वो भी इसी का बेटा था।
نڈر اور بے باک۔ بابا میں مذاق نہیں کر رہا، سیریس ہوں۔ ماما بھی بہت پریشان ہے اس کی وجہ سے، اور ویسے بھی اس کی کوئی غلطی نہیں ہے اس سب میں۔ یا تو آپ اسے پہلے ہی بتا دیتے اپنی دشمنی کے بارے میں۔ شاویر کی بات پر عالم نے گھور کر اسے دیکھا تھا۔ ایک غیر مرد سے محبت کر کے وہ اپنے باپ بھائیوں کی عزت کا خیال کیے بنا یوں اس کے ساتھ بھاگ گئی ہے، اور تم کہہ رہے ہو اس کی غلطی ہی نہیں ہے۔ عالم غصے سے بولا تو شاویر نے گہرا سانس لیا تھا۔ پاپا وہ نہ سمجھتی، اور یقیناً اس بےہودے انسان نے اسے فورس کیا ہوگا، اسی لیے وہ یہ قدم اٹھا گئی تھی۔ ویسے بھی بے شک ہم اس کے ساتھ پہلے جیسا رویہ نہیں رکھیں گے، مگر ہمیں زیب نہیں دیتا کہ اپنے خاندان کی بیٹی کی اس شخص کے پاس چھوڑ دیں۔ جتنا جلد ہی ہو سکے میں طلاق کی کوشش کرتا ہوں، بس 2-3 دنوں کے بیچ حریم شاہ مجھے حویلی میں چاہیے۔ آپ نے بلوائیں گے تو میں خود لے آؤں گا اسے۔ آپ نہیں بلوائیں گے تو میں خود لے آؤں گا اسے، شاویر نے سنجیدگی سے کہا تو عالم نے سخت نظروں سے اسے دیکھا۔ یہ سب تب نہیں سوچ سکتے تھے جب وہ بھاگی تھی، اب 2 ہفتوں کے بعد واپس لانا کا فائدہ؟ عالم نے بھڑک کر سوال کیا تو شاویر کو بھی افسوس ہوا تھا۔ جانتا ہوں کوتاہی ہوئی ہے، مگر آپ بھی تو سوچ سکتے ہیں نا۔ خیر جو ہونا تھا وہ ہو گیا، اب اور نہیں، شاویر نے پرعزم لہجے میں کہا تو عالم نے اسبات میں سر ہلایا تھا۔ عالم کی کال آئی تھی کل شام جب میں آفس تھا۔ اس کا ارادہ ہے کہ اب کی بار جب ارشمان واپس آئے تو مرحا کی رخصتی اس کے ساتھ کر دی جائے۔ عروش، حسن، عقیدت اور حدید ہی اس وقت لاؤنج میں موجود تھے۔ مرحا کو بخار کی وجہ سے ریسٹ کی ضرورت تھی، اس لیے وہ روم میں ہی تھی۔ حدید نے سنجیدگی سے انہیں بتایا تو عروش نے اسبات میں سر ہلایا تھا۔ ماما آپ مرحا سے بات کر لیجئے گا، اگر وہ راضی ہے تو ماموں کو بتا دیجئے کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، حسن شاہ نے سنجیدگی سے کہا تو حدید نے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ میں تو خود اب یہی چاہتی ہوں کہ مرحا کی رخصتی ہو ہی جائے۔ ارشمان کی تو نہ جانے جب پوسٹنگ ہوگی ادھر، تب تک ہم بیٹھے رہیں یہ مناسب نہیں لگتا۔ گاؤں والے بھی بہت سوال کرتے ہیں کہ کب کریں گے رخصتی۔ عروش سنجیدگی سے بولی تھی۔ ارشمان نے اگلے مہینے کی یکم آنا ہے، ابھی کچھ دن ہے، تم لوگ شاپنگ کر لو مرحا کی، اور امید ہے رخصتی کا فنکشن بھی ہو جائے۔ حدید شاہ نے سنجیدگی سے بتایا تھا۔ سچ میں بابا فنکشن بھی ہوگا۔ عقیدت جو کب سے خوشی سے اب ان سب کی باتیں سن رہی تھی، فنکشن کے نام پر فوراً کھلکھلا کر بولی تو سب مسکرائے تھے۔ حدید شاہ بھی اپنی عزیز از جان بیوی کی خوشی پر مسکرایا تھا۔ جی بیٹے، حدید نے پیار سے بتایا تو اس نے خوشی سے عروش کو دیکھا تھا۔ پپو ہم کل ہی شاپنگ سٹارٹ کرتے ہیں، اس نے مسکرا کر عروش سے کہا تو اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ محترمہ جس کی رخصتی ہے پہلے اس سے پوچھنے تو دو کہ وہ کیا چاہتی ہے، حسن نے مسکرا کر اس سے کہا تو عقیدت نے خفگی سے اسے دیکھا تھا۔ میں جانتی ہوں میرے لالا بہت اچھے ہیں، مرحا کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا، اس نے کھلکھلا کر کہا تو حسن نے نفی میں سر ہلایا تھا، جبکہ عروش اور حدید مسکرا دیے۔ آپ لوگ آ جائیں، ڈنر ریڈی ہے، میں مرحا کو بھی بلواتی ہوں، لیکن ابھی اس سے ذکر نہیں کیجیے گا، رات کو سونے سے پہلے میں بات کر لوں گی۔ عروش نے سنجیدگی سے اٹھتے ہوئے کہا تو تینوں نے سر ہلایا تھے۔ اس کے بعد وہ لوگ ڈنر کے لیے ڈائننگ روم میں آئے۔ تھوڑی دیر بعد مرحا بھی سادہ سے بلیک سوٹ میں بوجھل طبیعت کے ساتھ نیچے آئی تھی۔ اسے دیکھ کر حسن نے اٹھ کر اسے پیار کیا تھا کیونکہ اسے بخار بہت تھا۔ پھر حدید سے پیار لے کر وہ عقیدت کے دوسری جانب بیٹھ گئی تھی۔ کیسی ہو آپ؟ عقیدت نے نرمی سے سوال کیا تو مرحا مسکرائی تھی۔ بہتر ہوں، اس نے آہستہ سے آواز میں جواب دیا۔ پھر عروش نے کھانا سرو کروایا تو سب کھانا کی طرف متوجہ ہو گئے تھے۔ بی بی سائیں اللہ کے فضل کرم سے شاہ سائیں کو ہوش آ گیا ہے، شہباز کہہ رہا ہے آپ ملنا چاہتی ہیں تو مل لیں۔ حریم اور شائستہ بیگم ابھی نوافل کے بعد دعا گو تھی جب ایک ملازمہ خوشی سے اندر آتی بولی تھی۔ اس کے بعد اور دونوں نے فوراً اپنے رب کا شکر ادا کیا تھا جس نے ان کی دعاؤں کا مان رکھا تھا۔ یا اللہ تیرا شکر ہے، شائستہ بیگم بلند آواز میں بولی تو حریم بھی آسودگی سے مسکرائی تھی۔ اب کسی کو یاد تک نہیں تھا کہ شاہ نے الیکشن جیتا تھا، خوشی تھی تو اس کی صحت یابی کی خوشی تھی۔
چلو بیٹا پہلے شاہ سے مل لیتے ہیں، پھر حویلی کے لیے نکلتے ہیں، مہمان بہت ہے، حویلی اور گھر کا کوئی فرد ہے ہی نہیں، ملازموں کے لیے مشکل ہو رہا ہے۔ شائستہ بیگم چادر ٹھیک کرتی حریم سے بولی تو اس نے اسبات میں سر ہلایا تھا۔ جی بڑی امی، اس نے آہستہ آواز میں کہا اور اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ وہ دونوں ساتھ ہی باہر آئے تو شہباز تیزی سے ان کے قریب آیا تھا۔ وہاں سے تمام مردوں کو وہ ایک سائڈ پر پہلے ہی کروا چکا تھا۔ وہ انہیں شاہ کے روم تک چھوڑ گیا تھا۔ وہ دونوں ہی اندر داخل ہوئی تھی۔ وہ اندر آئی تو سامنے بیڈ پر ارسلان شاہ صرف سیاہ شلوار میں ملبوس لیٹا تھا۔ اس کے کندھے اور سینے کے مقام پر سفید پٹیاں بندھی تھی، جبکہ ہاتھ میں کینولا لگا تھا۔ اس نے ہلکی سی آنکھیں کھول رکھی تھی۔ ان دونوں کو دیکھ کر اس کے ہونٹوں کی تراش پھیلی تھی، جو صرف انہیں مطمئن کرنے کی خاطر تھی، ورنہ اس وقت شاہ کو بے حد تکلیف تھی۔ اس کی حالت دیکھ کر جہاں حریم کی آنکھوں میں آنسو آئے تھے، وہیں شائستہ بیگم آگے بڑھی تھی۔ انہوں نے آگے بڑھ کر جھک کر شاہ کی پیشانی پر پیار کیا تو شاہ نے آنکھیں بند کر کے ان کے لمس کو محسوس کیا تھا، جبکہ حریم نے بھی جلدی سے آنسو صاف کیے۔ وہ شاہ کو پریشان بھی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ 2 قدم پیچھے ہی رک گئی تھی۔ اس میں ہمت نہیں تھی ابھی شاہ سے بات کرنے کی۔ کیسے ہے میرے بیٹے؟ کیسا ہے میرا بیٹا؟ کہیں درد تو نہیں میری جان؟ شائستہ بیگم نے فکرمندی سے پوچھا تو شاہ نے مسکرا کر نفی میں سر ہلایا تھا۔ میں ٹھیک ہوں، آپ پریشان مت ہو، شاہ نے آہستہ آواز میں کہا تو وہ مسکرائی تھی۔ پھر وہ خود ہی حریم کو بات کرنے کا اشارہ کر کے وہاں سے نکل گئی۔ حریم نے ایک نظر بند دروازے کو دیکھا، پھر وہ شاہ کے قریب آئی تھی۔ اس نے آہستہ سے ہاتھ شاہ کے ایک کندھے پر رکھا تھا، جبکہ ضبط کے باوجود آنکھوں سے 2 آنسو ٹوٹ کر شاہ کی داڑھی میں جذب ہوئے تھے۔ ماما میں ناراض ہوں آپ سے، بہت برے ہیں آپ، اپنا کوئی خیال نہیں رکھتے، اس نے خفگی سے کہا، جبکہ آواز رندھی چکی تھی۔ تو تم کس لیے ہو؟ خود میرا خیال رکھا کرو نا میری جان، شاہ نے محبت سے کہا تو اس نے گھور کر شاہ کو دیکھا تھا۔ مجھے ساتھ لے کر تو جانا قبول نہیں تھا آپ کو؟ اس نے شکوہ کیا تو شاہ نے اسبات میں سر ہلایا تھا۔ پھر اچانک ہی حریم نے جھک کر سر شاہ کے سینے پر رکھ دیا تھا، جبکہ دونوں ہاتھ اس کے کندھوں پر۔ شاہ کو جہاں تکلیف ہوئی وہیں سکون بھی ملا تھا۔ کچھ دیر آنسو بہانے کے بعد حریم آہستہ سے دور ہوئی تھی۔ اس نے ایک نظر شاہ کے چہرے کو دیکھا، جو اب تکلیف ضبط کرنے کے بعد سرخ ہو چکا تھا۔ اس نے آنکھیں بند کی اور ایک دفعہ پھر سے جھکی۔ اس دفعہ اس نے بہت نرمی سے اپنے لب شاہ کے لب سے جوڑ دیے تھے۔ وہ بہت نرمی سے ان پر اپنا پیار لٹانے لگی تھی۔ شاہ کو اس پر مزید پیار آیا تھا۔ یقیناً وہ اس کی تکلیف کا ازالہ کرنا چاہ رہی تھی۔ تھوڑی دیر مزید وہ ان لبوں پر جھکی رہی، پھر اس نے شاہ کی آنکھوں پر پیار کیا اور پیچھے ہو گئی۔ میں اب حویلی جا رہی ہوں، صبح آؤں گی آپ کے پاس، اس نے آہستہ آواز میں کہا تو شاہ نے اسبات میں سر ہلایا۔ جانا؟ وہ پلٹی کے شاہ کی پکار پر ٹھہری۔ اس نے سوالیہ نظروں سے شاہ کو دیکھا تو شاہ نے اشارہ کر کے اسے قریب بلایا۔ وہ قریب آئی تو شاہ نے اس کے چہرہ نیچے کرنے کا اشارہ کیا۔ اس نے چہرہ شاہ کے قریب کیا تو شاہ نے سر ذرا سا اوپر کر کے اس کی گال پر پیار کیا۔ ناراض تو نہیں ہو آپ مجھ سے؟ شاہ نے آہستہ آواز میں پوچھا تو اس کے مسکرا کے نفی میں سر ہلایا تھا۔ پھر وہ خدا حافظ بولتی وہاں سے باہر نکل گئی، جبکہ شاہ کی نظروں نے اس کا پیچھا کیا تھا۔ جب وہ چلی گئی تو شاہ بھی آنکھیں موند گیا۔ آج شاہ ہاسپٹل سے حویلی آیا تھا، تقریباً 4 دن بعد۔ الیکشن کی خوشی تو جیسے مانند پڑ گئی تھی۔ گاؤں والے شاہ سے بے پناہ محبت کا اظہار کرتے ہوئے اس کی صحت کا پوچھنے بار بار حویلی آ رہے تھے۔ حریم بھی بہت خوش تھی، وہ پچھلی باتوں کو بھلا چکی تھی۔ اب عصر کا وقت تھا، جب شاہ سارا دن کمرے میں آرام کرنے کے بعد شہباز کے ہمراہ مردان خانے گیا تھا، کیونکہ وہاں اس کے کچھ خاص مہمان آئے تھے جو کہ اسلام آباد سے ہی تھے۔ حریم نے ملازموں سے ان کے لیے خاص اہتمام کروایا تھا، کیونکہ وہ پہلے ایک دفعہ ہاسپٹل بھی آ چکے تھے اور اب شاہ کا گھر آنے کا سن کر حویلی آن پہنچے تھے۔ حریم
ان سب کو ہدایت دے کر کچن سے فری ہوئی تو اس نے لاؤنج میں دیکھا جہاں ابھی بھی مہمان کا رش تھا۔ بڑی امی صبح سے انہی کے پاس بیٹھی تھی۔ حریم کو کوف سی ہو رہی تھی۔ اب وہ اکتا گئی تھی یوں اتنی عورتوں سے، ویسے بھی آج وہ اپنی طبیعت میں عجیب بوجھل پن محسوس کر رہی تھی۔ کچھ دیر پہلے قے بھی ہو چکی تھی، ابھی تک طبیعت گری گری محسوس ہو رہی تھی۔ وہ تازہ ہوا کھانے کے لیے باہر لان میں آ گئی۔ یہ لو حویلی کی پچھلی طرف تھا۔ یہ لان حویلی کی پچھلی طرف تھا۔ بے شک یہ سامنے والے لان سے چھوٹا تھا مگر اسی کی طرح خوبصورتی سے سجا تھا۔ وہ ابھی اگلی طرف جا نہیں سکتی تھی کیونکہ وہاں بہت مرد موجود تھے۔ حریم آ کر جھولے پر بیٹھ گئی۔ وہ اب ہلکا ہلکا پاؤں کو حرکت دے کر جھولا ہلانے لگی تھی۔ یہاں قدرے سکون محسوس ہوا تھا اس کے دل کو۔ ابھی وہ جھولا جھول ہی رہی تھی کہ اسے پچھلا گیٹ کھلنے کی آواز آئی تھی۔ حریم گھبرا کر اٹھی تھی۔ اس طرف سے تو کوئی بھی نہیں آتا تھا، جسے آنا ہوتا سامنے سے آتا تھا۔ اس نے کھڑے ہو کر پیچھے دیکھا ہی تھا کہ تیزی سے دو عورتیں اس کے قریب آئی تھیں۔ دونوں نے فوراً اس کے منہ کو سختی سے جکڑا اور اسے گھسیٹتی ہوئی باہر لائی تھی۔ حریم نے بہت مزاحمت کی مگر ان ہٹی کٹی عورتوں کے سامنے وہ صنف نازک بے بس تھی۔ وہ باہر لان تو کچھ مردوں کے بولنے کی آواز آئی۔ وہ باہر لائیں تو کچھ مردوں کے بولنے کی آواز بھی حریم کے کانوں میں گونجی تھی۔ وہ ان عورتوں کو اسے گاڑی میں ڈالنے کا کہہ رہے تھے۔ حریم کی آنکھوں پر بھی ہاتھ ہی رکھا تھا جس کی باعث وہ دیکھنے سے قاصر تھی۔ اچانک ایک عورت نے اسے زوردار دھکا دیا تو حریم شاہ گاڑی میں جا گری تھی۔ وہ عورتیں بھی جلدی جلدی بیٹھی اور ڈرائیور نے گاڑی وہاں سے نکال لی تھی۔ حریم نے اب ان سب کو دیکھا تو اسے یہ سب دیکھے دیکھے سے لگے۔ یہ تو ان کے حویلی کے ہی ملازم تھے، تو ان سب نے اسے کیوں پکڑا تھا؟ کیا عالم شاہ کے حکم پر؟ مجھے چھوڑے واپس، یہ کیا بدتمیزی تھی؟ ہاں، وہ غصے سے چیخی تو ایک عورت اب محبت سے اسے دیکھتی مسکرائی تھی۔ شاید اپنا کام سر انجام دے کر اسے یاد آ چکا تھا کہ وہ انہی کی حریم بی بی ہے۔ بی بی آپ حویلی چلے، وہاں حیات بی بی اور بہو بیگم آپ کا انتظار کر رہی ہیں، جبکہ چھوٹے شاہ سائیں بھی دفتر نہیں گئے جی آج؟ ملازمہ نے پیار سے اسے سمجھانا چاہا تھا۔ حریم بھی کچھ کہہ نہ سکی تھی، اسے بھی تو بہت یاد آئی تھی ان سب کی۔ مہمان ممکن تھا انہوں نے بس ملنے کی خاطر اسے بلوایا ہو۔ حریم کے ہونٹوں پر دھیمی سی مسکراہٹ آئی، یعنی ان سب کو بھی اس کی یاد آئی تھی ان دنوں۔ اور بابا جان کہاں ہے؟ وہ میرا انتظار نہیں کر رہے کیا؟ اس نے آہستہ آواز میں سوال کیا۔ ایک ملازمہ نے ناگواری سے اسے دیکھا تھا جبکہ پہلی والی ابھی بھی چاہت سے حریم کو دیکھ رہی تھی۔ بیٹا جی، عالم سائی کے ساتھ کم دھوکہ تو آپ نے کیا نہیں، تو پھر کیوں گمان کر رہی ہے کہ وہ آپ کا انتظار کرے یا آپ سے ملے؟ وہ ملازمہ ذرا غصے سے بولی تھی تو حریم اداس ہو گئی تھی، جبکہ دوسری نے اسے گھور کر دیکھا اور خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ لبنی، تمیز سے پیش آؤ، اپنی اور حریم بی بی کی اوقات کا فرق دیکھو۔ ابھی چاہیں تو انہیں عالم سائیں سے کہہ کر تمہیں فارغ کروا سکتی ہیں۔ جو گاڑی ڈرائیور کر رہا تھا وہ عالم کا بہت خاص ملازم تھا۔ اسے ایک ملازمہ کا حریم سے اس طرح بات کرنا ہرگز نہیں بھایا تھا، اس لیے اس نے سخت لہجے میں اس ملازمہ کو تنبیہ کی تھی۔ اس کا چہرہ پیلا پڑا مگر حریم تو اب شیشے کی جانب دیکھ رہی تھی۔ وہ پہنچنے ہی والے تھے۔ اس نے گہرا سانس بھر کر خود میں ہمت پیدا کی، اب نہ جانے کیسے وہ سب کا سامنا کرنے والی تھی۔ اور وہ سب نہ جانے کیسا سلوک کریں گے اس کے ساتھ۔ وہ ابھی اب باتوں سے غیر آشنا تھی۔ وہ سفید پراڈو ان کی حویلی کے پورچ میں آ کر رکی تھی۔ ملازمین باہر نکل گئے تھے۔ ایک ملازمہ نے ادب سے دروازہ کھولا تو حریم بھی آہستہ سے باہر آئی تھی۔ اتنے دن بعد اپنی حویلی کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں نمی آئی۔ وہ ایک ایک چیز غور سے دیکھتی اندر کی طرف بڑھی۔ لاؤنج میں جیسے ہی اس نے قدم رکھا، اس کی نظر اس دنیا کے سب سے خوبصورت چہرے یعنی اپنی ماں کے چہرے پر پڑی تھی۔ حریم دوڑ کر آیات کے قریب گئی تو آیات نے بھی جذبات میں آ کر فوراً سے خود میں بھینچ لیا تھا۔ کافی دیر وہ ماں بیٹی ایک دوسرے کو سینے سے لگائے
کھڑی رہی تھی۔ ایک طرف کھڑی ارسلہ نے شاویر کو آنکھوں ہی آنکھوں میں جتایا تھا کہ دیکھو کتنی محبت ہے دونوں میں اور تم انہیں جدا کرنے چلے تھے۔ شاویر نے اس بات میں سر ہلایا تھا، پھر ان کی جانب متوجہ ہوا۔ ماما آپ ناراض تو نہیں ہیں نا مجھ سے؟ قسم لے لیں ماما، مجھے نہیں معلوم تھا کہ بابا کی کوئی دشمنی ہے شاہ سے، اس نے روتے ہوئے آیات سے کہا تو آیات نے اس کی پیشانی پر پیار کیا تھا۔ اس نے بس اتنا کہا تو حریم کو اس کا لہجہ سپاٹ لگا تو وہ اب شاویر کی طرف آئی تو شاویر نے ایک نظر اس پر ڈالی تھی، پھر وہ ٹھہر نہیں سکا۔ بے شک اس کی غلطی بڑی تھی مگر وہ تھی اس کی بہن۔ شاویر نے بھی اسے نرمی سے خود سے لگایا تو حریم مسکرا پڑی تھی۔ ہاں، آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ شاویر کے بعد وہ ارسلہ کے پاس آئی تھی، اس نے محبت سے اسے خود سے لگایا۔ وہ دونوں بھی کافی دیر یوں کھڑی رہی تھی۔ بابا اور عقیدت، ارشما، لالا وہ سب نہیں آئے؟ اس نے شاویر کی جانب دیکھتے سوال کیا۔ بابا آفس ہے، شام کے آئیں گے۔ عقیدت اپنے گھر ہے جبکہ ارشمان جاب پر۔ شاویر نے سنجیدگی سے جواب دیا، لہجے میں اب کوئی گرم جوشی موجود نہیں تھی۔ آپ سب پلیز معاف کر دیں مجھے لالا، محبت کرنا گناہ تو نہیں ہے نا؟ شاہ بہت محبت کرتے ہیں مجھ سے کئی گنا بڑھ کر۔ وہ کسی بدلے کی آڑ میں مجھے ساتھ نہیں رکھے ہوئے ہیں، اس نے سنجیدگی سے کہا تھا۔ کاش میں ہم سب کی محبت بھی سمجھ آتی حریم شاہ۔ ایک غیر مرد کی محبت پر اتنا یقین تھا کہ ہمیں چھوڑ کر اپنے نکاح کے دن ہی ہمیں رسوا کر کے تم اس کے ساتھ چلی گئی۔ محبت گناہ نہیں ہے مگر محبت میں ماں باپ کو اذیت دینا گناہ ہے۔ آیات نے ذرا غصے سے افسوس سے شکوہ کیا تو حریم نظریں جھکا گئی تھی۔ میں معافی مانگ رہی ہوں نا ماما، پلیز پلیز مجھے معاف کر دیں آپ لوگ پلیز، اس نے آنسوؤں صاف کرتے ہوئے کہا تھا۔ معافی تو اب تمہیں مل ہی گئی ہے حریم۔ ہاں بس بابا نے ابھی معاف نہیں کیا ہے، ان سے مانگ لینا، شاویر نے سنجیدگی سے کہا تو حریم نے بے یقینی سے اسے دیکھا تھا۔ شاہ تو بہت سخت مزاج تھا، وہ اتنا جلدی کیسے اسے معاف کر گیا ہے؟ لالا سچ میں آپ نے مجھے دل سے معاف کر دیا، اس نے خوشی سے سوال کیا تو شاویر نے اس بات میں سر ہلایا۔ ظاہر بات ہے تم بہن ہو، میری بیٹی ہو، ہمارے خاندان کی، ویسے بھی ہمیں مسئلہ اس ارسلان شاہ سے ہے، تم سے نہیں۔ اسی نے تمہیں بہکایا اور یہ سب کیا۔ اب جب ہم نے تمہیں اسی سے علیحدہ کر لیا ہے تو تم سے ناراض ہونے کا کیا فائدہ؟ شاویر نے سنجیدگی سے جواب دیا تو اس نے ناسمجھی سے شاویر کو دیکھا تھا۔ الگ کر لیا مطلب؟ اس نے سوال کیا تو شاویر دھیما سا مسکرایا تھا۔ الگ کر لیا کا یہ مطلب کہ آج کی صبح آخری تھی تمہاری اس شخص کے ساتھ۔ بہت جلد میں کورٹ میں طلاق کا مطالبہ کروں گا تمہاری جانب سے، انشاءاللہ جلد ہی اس عذاب سے نجات مل جائیں گی ہمیں۔ شاویر نے اپنے ارادے بتا کر اس کی روح کھینچ لی تھی۔ لالا آپ جانتے نہیں ہیں نا شاہ کو، اس لیے اس طرح بات کر رہے ہیں۔ جب آپ ان سے ملیں گے تو آپ کو وہ بہت اچھے لگیں گے، اور پلیز یہ الگ کرنے کی باتیں نہیں کریں، میں ان سے کسی طور الگ نہیں ہو سکتی، اس نے بھی سنجیدگی سے شاویر کو سمجھایا تھا۔ اس کی آخر بات پر شاویر نے تپ کر اسے دیکھا تھا۔ زبان بند کرو اپنی ارسلہ، اسے اس کے کمرے میں چھوڑ آؤ اور اس کے دماغ میں یہ بات بٹھا دو کہ اب یہ الگ ہو چکی ہے اس سے، شاویر نے غصے سے کہا تو ارسلہ آگے بڑھی تھی جبکہ حریم اب شاویر کو دیکھ رہی تھی۔ میں سمجھ کے میری محبت میری یاد کی خاطر آپ لوگوں نے مجھے واپس بلایا ہے؟ میں سمجھی کہ میری محبت میری یاد کی خاطر آپ لوگوں نے مجھے واپس بلایا ہے لالا، مگر اب پتہ چلا ہے کہ آپ تو ابھی بھی شاہ کو تکلیف پہنچانے کی خاطر ہی بس مجھے یہاں لائے ہیں، اس نے بے یقینی سے کہا تو شاویر نے شانے اچکائے تھے۔ آپ لوگ جو مرضی کریں مجھے ان سے الگ نہیں کر سکتے، یاد رکھیں گا یہ بات۔ شاہ اپنی جان تو دے سکتی ہے مگر مجھے خود سے علیحدہ کبھی نہیں کر سکتے، اس نے اور اعتماد لہجے میں کہا تھا۔ اب اسے شاہ کی فکر ہو رہی تھی، پہلے وہ بیمار تھا، اب اس کی گمشدگی سن کر وہ بہت پریشان ہو جاتا۔ حریم کا تو سیل بھی روم میں ہی رہ گیا تھا، وہ اسے میسج بھی نہیں کر سکتی تھی۔ ابھی ارسلہ اسے تھام کر اوپر لے جاتی جب اچانک سمن اور نور شاہ اپنے کمرے سے نکل کر باہر آئے تھے۔ حریم آگے بڑھ کر دونوں سے ملی تو دونوں نے ہی اسے بہت پیار کیا تھا۔ آیات اب دور سے بے بس سے اسے دیکھ رہی تھی،
وہ شاویر یا عالم کو بھی سمجھانے سے قاصر تھی، مگر وہ صرف حریم سے تعلق ٹھیک کروانا چاہتی تھی، اسے اس کے شوہر سے الگ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ مگر ہمیشہ کی طرح شاویر اور عالم شاہ نے شفافیت میں ہی جا کر یہ سب سوچا تھا۔ لے آئے میری بچی کو۔ سمن شاہ نے محبت سے اسے دیکھتے کہا تو اس نے جذبات میں سر ہلایا۔ پھر شاویر کے دوبارہ اشارہ کرنے پر ارسلہ اسے لیے کے اوپر کی طرف بڑھ گئی تھی۔ نسیمہ اوپر جا کر دیکھے حریم کی طبیعت اب کیسی ہے، صبح سے نڈھال سی پھر رہی تھی۔ شائستہ بیگم نے ملازمہ کو بلا کر کہا تو اس نے جذبات میں سر ہلایا تھا۔ بیوی جی، صبح جب میں چھوٹی بیوی کے کمرے میں گئی تو جی وہ باتھ روم میں کہہ کر رہی تھی، مجھے تو لگتا ہے شاہ سائیں اور حریم بیوی کی طرف سے خوشخبری ہے۔ ملازمہ نے ان کے کان کے قریب جھک کر خوشی سے بولی تو انہوں نے حیرت سے اسے دیکھا تھا۔ اللہ کرے جیسا آپ سوچ رہی ہیں ویسا ہی ہو، میری تو اپنی بہت خواہش ہے کہ ایسا کچھ ہو جائے بس جلدی سے۔ انہوں نے مسکرا کر کہا۔ انہیں بے حد خوشی ہوئی تھی اس بات پر۔ حریم کی جو حالت صبح سے تھی وہ تو سچ میں یہی بتا رہی تھی، مگر مصروفیات کے باعث ان کا خیال اس جانب نہیں گیا تھا۔ دیکھ لیجیے گا بی بی سائیں، ایسا ہی ہوگا، 15 سال کا تجربہ ہے میرا، غلط نہیں ہو سکتا جی، اس نے خوش ہو کر کہا تو انہوں نے جذبات میں سر ہلایا۔ شہباز کو کہہ کر شاہ کو بتائے بنا حویلی میں کوئی لیڈی ڈاکٹر بھیجے، پہلے حریم کا معائنہ کروا لیں پھر شاہ کو بتائیں گے۔ خیر پہلے تو اب حریم کو دیکھ لے جا کر، طبیعت زیادہ خراب تو نہیں ہو گئی؟ کافی دیر سے نہیں دیکھی، انہوں نے فکرمندی سے کہا تو ملازمہ نے جذبات میں سر ہلایا۔ وہ اوپر کی طرف بڑھ گئی تو شائستہ بیگم مہمانوں کی جانب متوجہ ہوئے، جو اب غور سے انہیں دیکھ رہی تھی اور جانچنا چاہ رہی تھی کہ معاملہ کیا ہے۔ آپ سب چائے لینا، ٹھنڈی ہو رہی ہے، شائستہ بیگم نے ٹیبل پر رکھی چائے کی جانب اشارہ کرتے کہا تو وہ سب بھی چائے کی طرف متوجہ ہوئے۔ نسیمہ اوپر آئی تو اس نے کئی بار شاہ کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا مگر اندر سے کوئی آواز نہیں آئی۔ اسے شائستہ بیگم کی بات یاد آئی کہ کہیں حریم کی طبیعت زیادہ خراب نہ ہو گئی ہو۔ یہ سوچ کر وہ ہچکچاتے ہوئے اندر گئی تھی، مگر پورا کمرہ خالی تھا، یہاں تک کہ واش روم سے بھی کوئی آواز نہیں آ رہی تھی۔ واش روم میں جانا اسے مناسب نہیں لگا۔ اس نے کئی آوازیں دی مگر حریم موجود ہوتی تو جواب دیتی۔ نسیمہ نے پورا پورشن دیکھا لیکن حریم نہیں تھی، نیچے تو ویسے ہی وہ اسے نظر نہیں آئی تھی۔ نسیمہ پھر بھی نیچے آئی، اس نے ایک نظر کچن میں دیکھا جہاں صرف ملازمین موجود تھے۔ وہ حواس باختہ سی ان کے قریب آئی۔ حریم بی بی کو دیکھا ہے کسی نے؟ اس نے بوکھلا کر سوال کیا تو سب نے لا علمی کا اظہار کیا۔ ہاں، وہ بی بی کا دل گھبرا رہا تھا تو پچھلے باغ میں گئی تھی، ایک کم عمر ملازمہ نے آ کر اسے بتایا تو اس نے جذبات میں سر ہلایا۔ وہ وہاں سے باہر آئی، اس نے لان میں آ کر دیکھا جو خالی تھا۔ ہاں، مگر حیرت کی بات تھی کہ پچھلا گیٹ کھلا پڑا تھا جو ہمیشہ بند ہوتا تھا، شاید یہ جان بوجھ کر کھلا چھوڑ دیا گیا تھا۔ نسیمہ کا دل دہل اٹھا تھا، وہ تیزی سے اندر آئی تھی، اس نے شائستہ بیگم کے قریب آ کر انہیں اشارہ کیا اور سہارا دے کر اوپر ان کے کمرے میں لے آئی تھی۔ وہ اب پریشانی سے اسے دیکھ رہی تھی جبکہ ملازمہ بھی اوپر آ گئی تھی۔ بی بی سائیں، میں نے پوری حویلی چھان ماری مگر حریم بی بی نہیں ہے جی، سمرین نے بتایا کہ وہ پچھلے باغ میں تازہ ہوا کھانے کے لیے گئی تھی تو میں وہاں دیکھنے گئی، وہاں حریم بی بی تو نہیں تھی مگر پچھلا پھاٹک پورا کھلا ہوا تھا بی بی، اس نے پریشانی سے کہا تو شائستہ بیگم کا دل ڈوب سا گیا تھا۔ شاہ کو اطلاع دیں فوراً، اور شہباز کو بھی، تاکہ وہ کچھ کریں۔ اب آپ سب کھڑی منہ کیا دیکھ رہی ہیں؟ ایک دفعہ پھر حویلی میں ڈھونڈیں انہیں، شائستہ بیگم نے پریشانی سے کہا۔ ملازمہ باہر کو بھاگ گئی تھی جبکہ وہ خود بیڈ پر ڈھہ سی گئی تھی، نہ جانے کب ان کی حویلی میں سکون کی فضا پیدا ہونی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ایک ملازمہ بھاگتی ہوئی اوپر آئی تھی۔ بی بی سائیں، شاہ سائیں اور ملازمہ وغیرہ سب بی بی کی تلاش میں نکل چکے ہیں۔ شاہ سائیں کا حکم ہے کہ آپ کمرے میں ہی رہیں اور مہمانوں کو اب فارغ کر دیا جائے۔ ملازمہ کی بات پر انہوں نے جذبات میں سر ہلایا تھا۔